بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. الله رب لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلني أحبك بقلب كله ورضيك بجهد كله. اللهم أهدنا وسددنا. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. آمين اللهم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سب؟ الحمدللہ الحمدللہ. روزوں کے لیے تیار ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ رمضان میں ہمیں پہنچائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور روزوں کو کی جو اصل روح ہے اس کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. آج قرآن کی اصطلاحات میں ہمارا سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کور کریں گے. کل کے سبق کی تھوڑی سی جو ہائی لائٹس ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں. مسلم اور اسلام ہم نے کور کیا تھا. ہم نے ایمان اور مومن پہ بات کی تھی. ہم نے نفاق اور منافق جو ہے اس پہ بات کی تھی. کفر، کافر، فسق اینڈ فاسق کا جو اس کے اندر فرق تھا وہ ہم نے پڑھا تھا. آپ میں سے کوئی اپنا پوائنٹ بتانا چاہے کہ ان ٹرمز کو جو ہم نے کل پڑھی تھی کسی کو کچھ یاد ہے؟ جی. جو کفر اور کافر ہم کہتے ہیں نا، آپ نے جیسا بتایا تھا کہ ہم کہتے ہیں یہ کافر ہے، اور ہم جو سوچتے کرتے ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں، لیکن تو ہم مسلمان کہتے ہوئے بھی کافر ہیں. ٹھیک ہے، وہ کام ہمارے عمل میں نہیں ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا. ہاں کہ ہمارے وہ کام ہمارے عمل میں نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے. چلیں، آپ لوگوں کو مشکل کل کا لیسن مشکل تو نہیں لگا تھا؟ سمجھ آئی تھی؟ اچھا اوکے. اب اس پتہ چلتا ہے پھر مسلم اور اسلام کا فرق کیا تھا اسکرین پہ دیکھے بغیر. اسلام تو ہمارا لا جیسے آپ کا ریلیجن ہے، اور پھر جو مسلم ہم اس کانسیپٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یعنی جو 5 نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ یہ کرنا پھر ہمارے لیے ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو ادا کریں. ہم مسلم بن جاتے ہیں. اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، پھر اس کے ریچولس کو یہ اس پہ ایمان لے آئے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. 5 ارکان اور 6 پلر جو ہیں اس پہ ہم بلیو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد لفظ جو ہے، لفظ اسلام کا لغوی اعتبار اگر ہم دیکھتے ہیں، سالمہ سے میں بتایا تھا، سین لام میم زبر کے ساتھ اور زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے. سر تسلیم میں خم کر لینا، کسی کی غلامی میں کا پٹا اپنے گلے میں باندھ لینا. ہم اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں باندھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے غلام ہیں، جو تو ہمیں حکم دے گا ہم وہ کریں گے. وہ علیحدہ بات ہے وہ کرتے نہیں ہیں، لیکن ہم جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم یہی اللہ تعالیٰ سے اقرار کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی سپردگی میں دے دینا کہ ہر کام، جو بھی کام میں نے کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو اللہ کی سپردگی میں دے دینا ہے. وہ اچھا ہے، میرا اپنا ہے، دوسروں کا ہے، بچوں کا ہے، جس کے لیے میں فکر مند ہو رہی ہوں. میں نے کام کو کرنا ہے، اس کے اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن میں نے اللہ کی سپردگی میں دے دینا ہے. ٹھیک ہے. جب میں اللہ تعالیٰ کی سپردگی میں دے دوں گی میں اللہ کی اطاعت میں آ جاؤں گی. جب میں اللہ کی اطاعت میں آؤں گی تو میں امن میں آ جاؤں گی. جب میں امن میں آؤں گی تو پھر کیا، میں نے پورا ایک مسلم کا ایک جو پیکج ہے وہ مومن کا سامنے آ جائے گا. کہ دیکھیں، جب ہم آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. جب ہم سمندر ہے، سمندر کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم بغیر گیلے ہوئے نکل آئیں؟ نہیں.
وہ کیا ہے؟ وہ قانون ہے، پانی کے اندر جو جائے گا وہ گیلا ہو کے نکلے گا۔ اسی طرح جو انسان ایمان کے دائرے میں داخل ہوتا ہے نا، وہ ایمان کے قوانین کو یا دین کے قوانین کو اپنے اوپر لاگو کر لیتا ہے، اپنے اوپر ان کا اطلاق ان کے اوپر ہو جاتا ہے کہ اب میں ایمان میں آ گیا ہوں۔ ایک دائرہ تھا، میں پہلے دائرے کے باہر تھا، اب میں نے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے، میں اس دائرے کے اندر آ گیا ہوں۔ اب جو حکم اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ملیں گے، ہم نے اس کو سمینا و اطاعنا کرنا ہی کرنا ہے۔ اور جب ہم اس کو کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم مومن بن جاتے ہیں، پھر مومن اور پھر احسان کے درجے وہ حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کی سپردگی میں دینا۔ اسلام اور ایمان کیا ہے؟ اسلام جو ظاہری قانون کا نام ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اسلام میں آ گیا، اور ایمان اندرونی کیفیت، اندرونی کیفیت، ایکسیلنٹ، کہ ایمان جو ہے، اسلام جو ہے وہ باہر کی کیفیت ہے، اور ایمان اندر کی اندرونی کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تصدیق کر دینا۔ جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، دل اس چیز کی تصدیق کر دے تو وہ ایمان ہو جاتا ہے۔ اور ایمان یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم شرن تو کہیں کہ لا الہ الا اللہ اور ہم کہیں کہ ہم مومن ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں ہے، دونوں لازم و ملزم ہیں، اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے۔ اور جب ہم دل سے اس چیز کا اقرار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اپنے آپ کو دے دیتے ہیں، اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تو پھر اس کا میں نے بتایا تھا کہ مسلم اور مومن کے درمیان پھر کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ فرق اسی وقت رہتا ہے جب ہماری کیفیات ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ جب کیفیت ایک ہوتی ہے، جو میرا دل بھی اندر سے وہی کچھ کہہ رہا ہے، باہر سے میرے اعضاء بھی وہی کچھ کر رہے ہیں، تو وہ ایک کیفیت بڑھ جاتی ہے، تو پھر وہ ہم ایمان کے دائرے میں ایک مومن بن کے ہماری شخصیت پھر سامنے آتی ہے۔ ایمان کی تصدیق کے لیے کیا ضروری تھا؟ 3 عمل سے ظاہر کرنا۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہو رہی پھر کیا ہوگا؟ ہم حقیقی مسلمان نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ قانونی مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم قانونی مسلمان ہیں، زبان نے کہہ دیا میں قانون کے دائرہ کار میں آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نہیں ہوں۔ پھر ایمان اور مومن کا فرق تھا کہ ایمان قلب تصدیق قلبی کا نام تھا، اور دل سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول کی رسالت کو سچا ماننا اور شریعت کے تمام احکامات کی تصدیق کرنے کا نام اسلام ہے، اور اعمال ظاہرہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا جو ہے وہ ظاہر نظر آتا ہے۔ اور ایمان اور مومن ہونے کے اعتبار سے انسان میں فرق ہوتا ہے۔ جو شخص ظاہری طور پر ایمان کا اقرار کرے لیکن دل سے اس کے ایمان نہ ہو تو وہ مومن نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ ظاہری طور پہ وہ قانونی مسلم ہی کہلائے گا۔ اور جو مومن ہوگا وہ مسلم بھی ضرور ہوگا، لیکن ہر مسلم ظاہر میں اسلام کا اظہار کرنے والا اس کا مومن ہونا لازمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہر مسلم جو ہے مومن ہے، وہ مسلم تو ہے ہی، کیونکہ مسلم ہوا ہے تو پھر اس کی کیٹیگری کو کر کے وہ مومن کے درجے تک پہنچا ہے، لیکن جو مسلم ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن بھی ہو۔ کہ ہم سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے ہی مومن ہیں، ہم سب کے ایمان کا درجہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ پھر تیسری اصطلاح ہم نے جو پڑھی تھی وہ کافر اور کفر کے درمیان تھی، کہ کافر ہوتا ہے حدود سے نکل جانا، انکار کرنا یا کسی چیز کو چھپانا یا کسی کا منکر ہونا، اور یہ ایمان کی ضد تھی کہ کافر ایسے شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کو رب تو مانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں وہ مانتا، لیکن اپنی عملی زندگی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، تو وہ کافر کے درجے میں آ جاتا ہے، وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، اس کی منوعاً ویسے ہی اطاعت اللہ تعالیٰ کی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا ہے، ہو سکتا ہے ہم نماز پڑھتے ہوں لیکن اس لیول کی نہیں پڑھتے، ہم حج کرتے اس لیول کا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا لیکن اس لیول کا نہیں کرتے جس لیول کا کرنا چاہیے، تو پھر ہم کیا آ جائیں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی اصل جو حکم ہے اس کو چھپا رہے ہیں، تو ہم بھی کافر کے کرائٹیریا میں آ جاتے ہیں۔ پھر کفر کے معنی کیا تھے؟ چھپا دینا، دبا دینا یا مٹا دینا۔ ٹھیک ہے، کافر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پتہ ہے، اقرار کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، پیچھے کر رہے ہیں، ہائڈ کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں۔ اور کفر کا معنی یہ دبا دینا، چھپا دینا۔ اسی سے کفارہ نکلا ہے۔ کفارہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر ہم کفارہ دیتے ہیں کہ ہمارا یہ گناہ جو کیا ہے اس کا کفارہ ہم دیں گے تو ہمارے گناہ کی جو ہے وہ دب جائے، ہمارا گناہ، ٹھیک ہے، وہ صفائی ہو جائے، ہمارے نامہ معاصی ختم ہو جائے، محو ہو جائے، اس کے لیے ہم کفارہ دیتے ہیں۔ اور
جن چیزوں کو ظاہر کرنا ضروری ہو ان کو چھپانا کفر کہلاتا ہے. اللہ کی ذات جیسے ہے، فرشتے ہے، جنت ہے، جہنم ہے، مطلب ہر چیز کو جس چیز کو واضح ہونا چاہیے ہم اس کو چھپا دیتے ہیں جان بوجھ کے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ کفر کے کرائٹیریا میں آ جاتا ہے. اسی لیے کسان کو سورہ حدید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ کفار ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دانہ زمین کے اندر چھپاتے ہیں اور پھر اس سے کیا ہے، وہ زمین سے پودا نکلتا ہے باہر. اسی طرح فطرت انسانی کے اندر سے ابھرنے والا جذبہ تشکر، اس کو دبا دینا بھی کفر کہلاتا ہے. کفران نعمت ہوتا ہے کہ میرے اندر سے جذبات نکل رہے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، لیکن اینی ہاؤ میں ان کو چھپا رہی ہوں، میں ان کو ظاہر نہیں کر رہی، تو یہ بھی کفر کے درجے میں آ جاتا ہے. اسی طرح کفر ہمیشہ ایمان کے مقابلے میں آئے گا یا اسلام کے مقابلے میں آئے گا. اسی طرح نفاق بھی کفر ہے. اسی طرح شکر کے مقابلے میں جب ہم ناشکری کرتے ہیں تو وہ بھی کفر ہے، کیونکہ ہم شکر اللہ تعالیٰ کے ہم ناشکری بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. جیسے ابو جہل وہ دل سے مانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ اس حقیقت کو یا اس صداقت کو اپنے دل سے جٹلا رہا تھا. کیوں؟ تکبر کی وجہ سے وہ نہیں اس کو ماننا چاہ رہا تھا، تو وہ بھی کفر کر رہا تھا. پھر ہم نے منافقت اور نفاق اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ کیا ہوتا ہے. نفاق دو رخا جو بندہ ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے. ٹنل کی اور پھر چوہے کی ہم نے مثال لی تھی، اس کا کہا تھا. اور پھر حضرت عمر کی جو حدیث تھی اس کو ہم نے پڑھا تھا. یہاں سے آج کا ہمارا لیسن شروع ہوتا ہے کہ منافقین کی جو کچھ علامتیں گنوائی جاتی نا، 18 علامتیں ہیں جو بتائی گئی تھی کہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ وہ کرنے والا ہوتا ہے کہ میں ایماندار ہوں. فریب کاری، کچھ ایسی چیزیں تھیں جس پہ میرا دل تھا کہ ہم بات کریں، جیسے اہل دین کا مذاق اڑانا. ٹھیک ہے، وہ ہم عام حالات میں کیسے کرتے ہیں؟ جیسے یہ کہہ دیتے ہیں آدمی جو اونچی شلوار رکھتے ہیں نا، وہ کہہ دیتے کہ اونچی شلوار ٹخنوں سے اونچی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہاں ٹوپی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، جی، داڑھی داڑھی کا کا، حجاب کا، تسبیح پڑھ رہا ہے، ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، یہ جو ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے اس کو بھی، ہاں جو ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیکورڈ بہت ہے، لک ڈاؤن کرتے ہیں. حالانکہ یہ کتنی ہاں، یا جو کوئی نقاب کرنے لگ جاتا ہے تو اس کہتے ہیں کیا یہ ماسک پہن لیا ہے، اس کو اتارو، یا جو بھی میں نے مطلب استغفر اللہ. یہ ایمان والوں کا مذاق اڑانا ہے. ہدایت کے بدلے گمراہی کو وہ قبول کرتے ہیں. کفار سے دوستیاں کرنے والی ہوتی ہیں. یہ ہم نے جب ہماری تفسیر کی کلاس ہوتی ہے اس میں بھی کافی ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے کہ کفار سے دوستی کرنا، دلی دوستی جو ہے نا اس سے منع کیا گیا ہے. پھر یہ کہ جن پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کو ہارڈ نہیں ہوتی ان کو ہارڈ لگتا ہے صبح فجر کے ٹائم اور شام کی پھر عشاء کی نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اپنی تھکاوٹ کا یا عشاء کی نماز میں تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ لمبی بہت ہے. ایون دو جو فرض ہیں وہ بھی پڑھنا ان کو مشکل لگتا ہے. لمبی بہت ہے کہتے ہیں. عشاء کی نماز لمبی کہتے ہیں. اور فجر کی نماز میں رات کو لیٹ سے ہوتے ہیں تو صبح اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اہمیت جس کو یہ فکر ہوگی صبح اٹھ کے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، میں نے بات کرنی ہے، وہ ٹائم سے سوئے گا. ہمیں دنیا میں ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو کیا کرتی ہیں؟ سوئے رہتی ہیں. آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے الارم لگا ہوا ہوتا ہے کہ میری اپوائنٹمنٹ مس نہ ہو جائے. ہاں، اسکول کے لیے بچے خود بھی اٹھ جاتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں وہ اٹھیں گے، کیونکہ نماز کی اہمیت کا ان کو نہیں پتہ. ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ہم نے جو مس کر دی کتنا ہمیں خسارہ ہے، تو ہم کیوں نہ پھر الارم لگا کے اٹھیں. جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں، آپ کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہو تو آپ اٹھیں گے. اگر اس میں کوتاہی ہو رہی ہے تو آپ کے اندر جو ہے وہ منافقت کی آثار جو ہیں وہ شو ہو رہے ہیں. طبیعت کے مطابق دین کی باتوں پر عمل کرنے والے جہاں کسی حکم کی شرعی حکم آ رہا ہو اس سے دور بھاگتے ہیں، جہاں پہ دل کر رہا ہے اس کو کر لیتے ہیں. مطلب کہ وہ شریعت کا حکم ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کو اینی ہاؤ دوسرے طریقے سے اس کو ڈینائی بھی کر رہی ہیں. کہ کچھ لے لو، کہتے ہیں نا دین بھی تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں، دنیا رکھو تھوڑا سا دین بھی رکھ لیتے ہیں. آج کل جو نیا ہی ٹرینڈ نکلا ہوا ہے، بچی کی شادی ہے، بچی کو ہال میں لے کے آ رہے ہیں، تلاوت چل رہی ہے. اب پہلے گانے ہوتے چلو امپرومنٹ ہوگی، شیطان نے اب یہ دیکھے کیا دلوں میں ڈال دیا نا. بچی آ رہی ہے، وہ لے کے آپ کہاں سے آ رہے ہو، سارے نامحرم دیکھ رہے ہیں، بچی ننگی ہے ایک قسم کی، آپ اس کو لے کے آ رہے ہو، اوپر سے تلاوت چل رہی ہے. ایک کام تلاوت کا دماغ میں ڈال دیا کہ اچھی بات ہو رہی ہے، اور باقی ساری نافرمانی کے کام ہم کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے کر رہے ہیں.
اور پھر کیا کہ بچی آ کے اسٹیج پہ بیٹھتی ہے, سارے مرد بھی دیکھ رہے ہیں, عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں, بعد میں گانے چل رہے ہیں. یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایمان کو دھوکہ, ہمارے ایمان کو نہیں فرق پڑے گا, ہمارا ہمیں نقصان اس کا ہوگا. اور اس طرح کی بہت سی ایسی باتیں ہیں سبحان اللہ کہ ہم اس پہ باتیں کرتے رہیں تو پھر ٹاپک کو کور نہیں کر پائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے دین سے متنفر کرنے کے لیے احکامات شریعت میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنا, طرح طرح کے کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو, فلاں مولوی یہ کہتا ہے, فلاں امام یہ کہتا ہے, فلاں مفتی یہ کہتا ہے. مطلب اسی گھر چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے سیدھا سادہ حکم دے دیا ہے اس کو نہیں ماننا, ہم نے دوسروں سے فتوے لینے شروع کر دیے, اور کسی نے کسی کے دوسرے کے فتوے پہ اس پہ ڈبیٹ آ رہی ہے, ایک چھوڑتا ہے تو دوسرے پہ ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کو آپ دینا شروع کرتے ہیں جس کی وجہ دین کو نقصان ہو رہا ہے. ان کی اپنی ساخت کو تو ہونا ہی ہونا, دین کو بھی اس کے نقصان ہو رہا ہے. لوگ متنفر ہو رہے ہیں کہ کوئی ایک بیٹھ کے کوئی حکم دے رہا ہے, دوسرا بیٹھ کے کوئی حکم دے رہا ہے. امانت میں خیانت کرتے ہیں. جھوٹی بات, جھوٹ بولنے والا ہے. ہم کہتے ہیں جھوٹ بولنا, کوئی بنا کے گھڑ کے ہی کوئی بات کرنی ہے تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں. حتیٰ کہ عام حالات میں اگر ہم دیکھا جائے ہم نا بہت سے جھوٹ بولتے ہیں. کیسے, اگر آپ کو کوئی مثال دماغ میں آ رہی ہے عام حالات میں ہم کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ مین تو یہ فون ہے, کئی اور ہوتے بولتے کچھ اور ہے. ہاں فون پہ عام حالات میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں بچے کو ہی لگا لیں. ہاں بولتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں تو آپ کو یہ دیں گے. ہاں یہ بھی کرتے ہیں. زندگی میں ہم کرتے ہیں. عام شعوری طور پہ آپ دیکھیے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کسی کو, نہ چاہتے ہوئے منہ سے جھوٹ نکل جاتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی. فار ایگزامپل ہاں میں کوئی آپ کو بولتا ہے کہ یہ میں نے کپڑا فلاں جگہ پہ دیکھا, ہاں میں نے بھی دیکھا تھا. ہاں دن میں بے شمار کرتی, مطلب دیکھا نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ مجھے اب تھوڑی میرے اندر آ رہی ہے کہ وہ گئی تھی کپڑے کی دکان پہ, اس نے دیکھا ہے تو میں بھی فٹافٹ جتاؤں کہ میں بھی گئی تھی. بغیر سوچے سمجھے ہم بس مکالمے سے مکالمہ ملا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں میں نے بھی دیکھا تھا. ہاں یہ مجھے بھی پتہ ہے. کیا پتہ ہے آپ کو؟ گھر کا بھی ہے نا, اگر بندہ فرینڈ سے یا کسی کو میں نے صفائی کیا, میں نے بھی ابھی کی. ہاں 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 میں نے بھی یہ بنائی. ہاں مطلب بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم بغیر شعوری طور پہ بولتے ہیں جو کہ جھوٹ میں گنی جاتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ہزاروں دفعہ, مجھے لگتا ہے کوئی 2-4 بات شاید سیدھی کہتے ہیں کہ باقی ساری جھوٹ ہی, وہی ہمیں جاننے کی اب ضرورت ہے نا. یہ منافقت میں آ رہا ہے. اچھا جی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے, کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک ایک کا کلر ڈفرینٹ ہے, دوسرے کا ڈفرینٹ ہے. مطلب کیا چیز سائز میں بھی ڈفرینٹ ہے, شیپ میں بھی ڈفرینٹ ہے, کلر میں بھی ایک نمایاں نظر آ رہی ہے. نمایاں جو نظر آ رہی ہے تو آپ کو کیوں وہ نمایاں نظر آ رہی ہے؟ اس کا کلر ڈفرینٹ ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں اپنی اس کی کوالٹی بھی تو ہو سکتی ہے نا, اپنی شخصیت بھی ہو سکتی ہے جس کی, ہاں ڈریس اپ اچھے سے ہوئی ہے, نمایاں نظر آ رہی ہے, اس کی کوالٹی جو ہے. چلیں انشاءاللہ اس پکچر کو دیکھتے ہوئے آج ہم اپنے آپ سے ایک عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جس طرح یہ جو ریڈ پینسل باقی ساری پینسلوں سے نمایاں نظر آ رہی ہے نا, اسی طرح انشاءاللہ اس سال رمضان میں نے اپنی ذات میں ایک شعور پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اپنی خود شناسی کہہ لیں, اپنی معرفت کہہ لیں, معرفت نفس حاصل کرنے کی میں نے کوشش کرنی ہے, اور اپنی ذات میں وہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں, دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں, لیکن ہماری شخصیت اتنی ابھر کے سامنے آئے کہ دوسروں کو پتہ چلے واقعی ہم نے اپنی شخصیت پہ کام کیا ہے. اور دوسروں میں سب سے پہلے میں اپنے گھر والوں کی بات کروں گی, وہی آپ کو زیادہ نوٹس کریں گے. باہر کے لوگوں میں ہماری شخصیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ہم جتنا مرضی بھی کہیں کہ ہم نہیں ہیں, لیکن جینیٹیکلی گھر میں ہم کچھ اور ہوتے ہیں اور باہر ہم کچھ اور ہوتے ہیں. ہم میں سے کتنے ہی ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف کھانا ہے, پینا ہے, سونا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اب رمضان بھی آ جائے گا, ہمیں سحری اور افطاری کی فکر ہوگی,
اور جو مڈل میں وقت مل جائے گا زیادہ سے زیادہ ہوگا ہم تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیں گے کہ کیونکہ رمضان کا مہینہ سارے پڑھ رہے ہیں. کل کسی نے کہا کتنے قرآن پڑھے, میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں پڑھا, تو مجھے بھی پڑھ لینا چاہیے, مطلب زیادہ سے زیادہ یہ شعور آ بھی گیا. تو ہم بیٹھے بٹھائے اپنی زندگی کو جو ہے وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. کہ ایک دیکھیں کہ پینسل کا رخ جو ہے وہ بالکل سیدھا ہے نا, اوپر کی طرف ہے اس کا رخ, اور باقی جو ہیں ان کے اوپر نیچے ہیں. ہر ایک کا ہم ایمان سے بھی اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں. ایک کا ایمان زیادہ نمایاں ہو رہا ہے بنسبت دوسروں کے, ایک کی کوالٹی زیادہ نمایاں ہو رہی ہے بنسبت دوسروں کے, لیکن کوالٹی ہر ایک کے اندر ایک ہے جو سب کے اندر ہے. یکسانیت کیا ہے؟ وہ سب لکھ رہی ہیں, ٹھیک ہے, سب لکھنے والی ہیں, اسے ہم استعمال میں لا سکتے ہیں, لیکن کوالٹیز ہر ایک کے اندر ڈیفرنٹ ہے. اس کوالٹی کو میں نے اپنے اندر جاننے کی کوشش کرنی ہے تاکہ میرا مقصد میرے لیے کلیئر ہو جائے, میرا رخ میرے لیے درست ہو جائے. اور جی ایک ہے وہ سب لکھنا جانتے ہیں نا, ہم ان سے لکھ کیا رہے ہیں. ہاں جی, پوٹینشیل, اس سے جو اس کے اندر پوٹینشیل ہے نا, اس کا کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں ہم اس کا. کہ ہم اپنے لیے نا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں نا, ہر ایک کے پاس ساری وہ جو کوالٹیز ہیں وہ ہیں, ان کو استعمال کہاں پہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں, ان کا استعمال غلط ہو رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں وہ پوٹینشیل تو لگے گا نا. اگر ہم درست طریقے سے اس کا پوٹینشیل استعمال کر لیں گے, اللہ کی عبادت میں لگا دیں گے, محنت کریں گے, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے. ہمارے گناہوں کی جو پچھلے گناہ ہیں ان کو معاف فرما کے آگے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے, اپنے اندر جھانکیں گے, اپنے پوٹینشیل کو پازیٹیو طریقے سے لگائیں گے, تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور ہوگا. ورنہ کیا ہوگا, اگر یہ پینسل کسی کام کی نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اس پینسل کے ساتھ پھینک دیتے ہیں, ردی کوڑے کا حصہ بن جاتی ہے, کوڑا کباڑ بن جاتی ہے. یا مجھ پہ ہے, اگر میں اپنی پوٹینشیل کا, اپنی صلاحیت کا, اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہوئی ہے, اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہی یا اس کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا, تو میں کوڑا کباڑ سے زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہوں. کیونکہ جو کاؤنٹر اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی ہے اس کا مجھ سے پوچھ ہوگی نا. اگر مجھ سے پوچھ ہوگی تو پھر میں کیا بتاؤں گی, میں نے ٹی وی ڈرامے دیکھ کے, نئی نئی ریسیپیاں دیکھ کے زندگی گزار دی. آج کیا بنانا, رمضان کی یہ ریسپی, رمضان کی یہ ریسپی, حتیٰ کہ کہا گیا ریسپیوں کو کم کر دو. میرا ٹائم صبح سے شام تک وہی ریسپی, اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو سارا دن میں ایسے گھوموں گی اس ریسپی کو پورا کرنے کے لیے نا, چیزیں لا کے. جتنا سادہ اپنے آپ کو رکھیں گے, جتنی سادگی سے روزہ رکھیں گے اور افطار کریں گے, اتنے ہی آسان رہیں گے, اتنی ہی آسانیاں ہو جائیں گی, زندگی آسان ہو جائے گی. نہ کچھ زیادہ بنانا پڑے گا, نہ زیادہ کام کرنا پڑے گا انشاءاللہ. آگے ہماری اگلی ٹرن جو آ رہی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے فائدہ اٹھا سکیں آج کے ٹائمز کا انشاءاللہ. فاسق فسق کا فرق, فاسق اور فسق کا جو ہے فرق وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں نظر آئے گا. فاسق, فسق, فجور, فاجر, یہ سارے نا ملتے جلتے لفظ ہی ہیں. فسق پھل کی گٹلی کو کہتے ہیں, جب پھل کو دباتے ہیں تو وہ کیسے نکلتی ہے, پچ کر کے نکلتی ہے نا. اگر آپ نے دیکھا وہ آم کی گٹلی, مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ کو جب پولا کرتے تو اس میں ایسے کر کے نکالتے ہیں. اس گٹلی کے نکلنے کو فسق کہتی ہیں. اور فسق کا مطلب ہے خروج. جہاں جو سعودیہ ہو کے ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں, نکلنے کی جگہ, یہ خروج کی جگہ ہے نا, نکلنے کی جگہ ہے. جب ہم اسلام کے ایمان کے دائرے سے باہر نکلتے ہیں تو ہم فسق کر رہے ہوتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دائرہ ہمیں دے دیا ہے, جب ہم اس دائرے میں اس حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم فسق کر رہے ہیں. فار ایگزامپل کہتے ہیں نا, ایک بوتل ہے, بوتل کے اندر جب ہم کوئی تیزاب وغیرہ ڈالتے ہیں, ایسے ڈالتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, وہ باہر نکل رہا ہے, وہ بوتل کی حدود سے باہر نکل رہا ہے. گلاس یا کپ میں ڈالیں تو وہ اس کی حدود سے باہر نکل رہا ہے, تو کیا ہے, وہ فسق ہے, اپنی ایک حدود کو توڑ کے وہ باہر نکل رہا ہے. اگر لغت میں ہم دیکھتے ہیں, نافرمان اور فلاح اور کامیابی کے راستے سے منحرف ہونے والے شخص کو فاسق کہتے ہیں. اور اصطلاحاً اگر ہم دیکھتے ہیں, فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو حرام کا مرتکب ہو یا واجب کو ترک کر دیں. حرام کا مرتکب ہو, آگے انشاءاللہ اس کی ایکسپلینیشن کروں گی, اور واجب کو ترک کرنے والا ہو. نافرمان ہو,
ہر عادل جو عدل کے خلاف کوئی بھی کام کرتا ہے اس کو بھی ہم فاسق کہتے ہیں، اور شرعی حدود کو توڑنے والا بھی فاسق ہے۔ فسق بھی حدود کو توڑتا ہے، فاسق بھی حدود کو توڑتا ہے۔ جو فاسق ہوتا ہے وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے اور واجب کو وہ ترک کرنے والا ہوتا ہے۔ فاسق اور فاجر کے حوالے سے لوگ کیا کہتی ہے کہ اللہ کے حکم کی عدم تعمیل کو کہتے ہیں، اور شرع میں اس سے مراد کسی مسلم کا بغیر تعویل کے قصداً گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا یا گناہ صغیرہ کرنا، قصداً ارادے سے۔ مجھے پتا ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے لیکن میں بول رہی ہوں، مجھے پتا ہے کہ گالی دینا غلط بات ہے لیکن میں کر رہی ہوں، مطلب کہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے کی کوشش کرنا، یا اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان کو توڑنے کی کوشش کرنا، ان کا ارتکاب کرنا، وہ صغیرہ اور کبیرہ ڈپینڈ ہے کون سا میں کام کر رہی ہوں، اس میں آ جاتا ہے۔ پھر اللہ کی نافرمانی کی دو قسمیں بتا دی گئیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے بعد اس کو درست سمجھنا، اللہ کی نافرمانی کرنا اور اس کے دل میں کہیں خلش آ جانا کہ جو میں کام کر رہی ہوں یا اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں، فار ایگزامپل میں نماز نہیں پڑھ رہی تو چھوٹ جاتی، قضا ہوتی ہے، دل میں کھٹک آتی ہے کہ نہیں یہ غلط کام میں نے کیا۔ تو ایک یہ نافرمانی ہے کہ انسان غلط کام کرتا ہے، اس کے ذہن پہ، اس کے دل پہ، اس کے جسمانی طور پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے سمجھ لگ گئی یہ غلط ہے، اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ اور دوسرا اس کا طریقہ کیا ہے کہ جزوی نافرمانی، یہ فسق کہلاتی ہے، جس میں انسان دین الہی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کرتا ہے لیکن خواہشات نفس کی پیروی بھی کرتا ہے۔ کہہ بھی رہا ہے کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جو شریعت لکھے ہیں وہ آخری شریعت ہے، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے، لیکن دل میں یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی حکم دلی ہو رہی ہے، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، لیکن پھر بھی وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ جیسے کل میں نے ابلیس کی آپ کو مثال دی تھی، اس کو پتا تھا یہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے لیکن کر رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں پتہ ہے میں اللہ کی حدود توڑ رہی ہوں لیکن پھر بھی کر رہی ہوں، وہ مجبوری میں کر رہی ہوں، توہن کر رہی ہوں یا کرہن کر رہی ہوں، بچوں کی مجبوری میں، میاں کی مجبوری میں، خاندان کی مجبوری میں، لوگوں کی مجبوری میں، کسی کی بھی مجبوری میں کر رہی ہوں لیکن میں یہ کام کر رہی ہوں، تو یہ بھی نافرمانی میں فسق میں آ جائے گا۔ فسق کے لفظی معنی دیکھ لیں، اصطلاحاً اور شرعی دیکھ لیں۔ اب لفظی معنی میں کیا ہوتا ہے؟ خروج اور باہر نکل جانے کے لیے آتے ہیں، اور اصطلاحاً میں شرع کے حساب سے دیکھا جائے تو اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں، اور اطاعت الہیہ سے نکل جانا کفر اور انکار کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے اور عملی نافرمانی کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اس لیے فاسق کافر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ٹرم فسق، فاسقون، فاسق، یہ کافرون، یہ سب ٹرم جو ہے قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، اور قرآن پاک میں بہت زیادہ جگہوں پر فاسقین کافروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مومن گناہ گاروں کو بھی فاسق کہا جاتا ہے، جو مومن اپنے آپ کو کہتا ہے مومن ہے لیکن وہ گناہ گار ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے لیکن اس کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ اور فقہ لوگ جو ہے اصطلاحاً اس معنی کو کیا لیتے ہیں کہ فاسق کو کافر کے بالمقابل اس کی قسم قرار دیا جاتا ہے کہ جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس سے توبہ بھی کرے، یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرے اور اس کو عادتی بنا لے۔ کبیرہ کرتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اس کے بعد وہ اس پر اصرار نہیں کرتا، اور اگر وہ اصرار کرتا ہے تو اس پہ توبہ بھی کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ صغیرہ گناہ کرتا ہے اور اصرار کرتا چلا جاتا ہے تو وہ فسق کی حدوں کو پار کرتا جاتا ہے۔ فاسق فسق سے بنا ہے، ٹھیک ہے، فسق کہتے ہیں اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، مطلب آپ دیکھیں وہ گٹلی ہے ایک حدود کے اندر تھی، وہ پچک کر کے نکل گئی ہے تو وہ فسق تھا۔ اب وہ باہر جب نکلتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ گناہ کرتی ہے، کبیرہ گناہوں میں پڑ جاتی ہے۔ کبیرہ گناہوں میں کیسے پڑتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حدود کی اطاعت، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اس کی حدود کو توڑ کے وہ نکل جاتی ہے، تو وہ فاسق بن جاتا ہے انسان۔ کہ پہلے ایک دائرہ کار میں ہوتا ہے، دائرہ کار سے جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس سے زیادہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ فاسق بن جاتا ہے۔ فاسق وہ ہے جو دین سے باہر نکل جائے، اسے فاسق کہتے ہیں، اور یہ ابتدائی درجہ ہے، اس کا انجام ملحد کی صورت میں ہوتا ہے۔ الحاد کرنے والا ملحد اس کو کہتے ہیں جو دائرہ دین سے نکل جاتا ہے، کہ آہستہ آہستہ میں فسق کرتی کرتی فاسق ایسی بن جاؤں گی کہ استغفر اللہ میں بڑے بڑے گناہ کرنے لگ جاؤں گی، وہ دین کے
دائرہ کار سے نکل جاؤں. جیسے کہتے ہیں نا کہ چوری کرنے والا جب چور چوری کرتا ہے تو وہ اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے, اس کو دوبارہ اس کی تجدید کرنی پڑتی ہے. اسی طرح زانی ہے, جب وہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان خارج ہوتا ہے. ایمان کے ساتھ انسان اتنا گندا کام نہیں کر سکتا. اور امیجن کریں اسی حالت میں اگر وہ ختم ہو جاتا ہے تو بے شک وہ بظاہر دیکھنے والے لوگوں کو وہ مسلمان لگتا تھا, لیکن جو عمل وہ کر رہا تھا اس کا اور اللہ کا معاملہ وہی جانتا ہے, تو وہ کیا ہو جائے گا, وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ دائرۂ دین سے نکل گیا. پھر فاجر کون ہے؟ اس کی بہترین مثال سورہ فاتحہ سے ہمیں ملتی ہے کہ فاجر کون ہے. مغضوب غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے, مغضوب جو ہوتے ہیں نا وہ شدت میں آ کر گمراہی کو دوسروں میں بانٹنا شروع کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, علانیہ اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو اس میں شرم آر محسوس نہیں ہوتی. جیسے زنا کی بات ہی کر لیں تو علانیہ کر رہے ہیں, اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں, علانیہ کر رہے ہیں, ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے. اور جو ضالین ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں, وہ تو پتہ ہی ہے, لیکن مغضوب ان کو پتہ ہونے کے باوجود, جاننے کے باوجود اس کو جاننا نہیں چاہتے, ماننے کے باوجود ماننا نہیں چاہتے, ان کو مغضوب کہا گیا ہے. جیسے میں اس کی مثال دیا کرتی ہوں کہ ایک تو بچے کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بسکٹ پڑا ہے, ٹھیک ہے, ایک کو تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو پتہ, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم کہیں گے آئی ڈونٹ نو, کل ختم. جس کو پتہ ہے, آپ نے بتا دیا یہ بسکٹ پڑے ہوئے ہیں, یہ مہمان کے لیے ہیں, وہ پھر بھی کھا جائے تو اس کی پکڑ ہوگی نا. پوچھتے ہیں پھر تو اچھی شترول بھی ہو جاتی ہے کہ یہ کسی مقصد کے لیے رکھے ہوئے تھے, آپ نے کھا لیے. تو یہ بالکل یہی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے. فاجر فجور سے ہے, یہ بھی معصیت اور نافرمانی اور کبائر کا نام ہے, مگر فسق سے زیادہ شدید. حدیث میں جھوٹ کے متعلق ذکر آتا ہے کہ جھوٹ فجور کی طرف رہنمائی کرتی ہے. فاجر انسان کو جو ہے نا فجور کی طرف لے کے جاتی ہے. اور جھوٹ اسلام میں شدید قسم کی معصیت ہے, گناہ ہے. مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا, اور کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی. پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, ہم ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں, لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھوٹ بولتے ہیں. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا, ہم جھوٹ بولے تھے پھر فوراً سے کہتے ہیں میں نے ایسا تو نہیں کہا, یا میرا مقصد تو نہیں تھا یہ کہنے کا, کیونکہ وہ بس ہم بول دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. اسی طرح فاجر کا معنی ہوگا کہ معصیت اور کبائر کے ذریعے اللہ کی نافرمانی سے نکلنے والا. فاسق اور فاجر میں ایک فرق شدت گناہ کا ہے. دوسرا فرق کیا ہے کہ فاجر فاسق کے مقابلے میں گناہ پر اصرار کرنے والا ہوتا ہے, گناہوں میں لت پت ہونے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فاسق گناہ کرتا ہے, اس کو آ جاتی ہے سمجھ, وہ پھر توبہ کر لیتا ہے, پلٹ آتا ہے. فاجر جو ہے حدودوں کو توڑتا ہی چلا جاتا ہے, وہ فاجر ہے. جب کسی شخص کے اندر خفیہ طور پر یا خاموشی کے ساتھ ایک نافرمانی کے اثرات موجود ہوں, اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو پورا نہیں وہ کرتا, اور یہ نافرمانی میری ذات کا حصہ بن جاتی ہے. مجھے پتا ہے, لوگ دوسروں کو شاید نہ پتا ہو, ہڈن ہے, میرے اندر ہے. ٹھیک ہے, تو میں فاسق تو ہوں ہی, لیکن اگر میں نے اسے علانیہ بغاوت شروع کر دی اور معاشرے میں اس کا اثر کرنا شروع کر دیا, فاجر کے زمرے میں آ جاؤں گی, جس سے کہ میری برائی سے دوسرے لوگ بھی جو ہے اس کو دیکھ کے دیکھا دیکھی ویسی کرنے لگ جائیں. اب وہ پھر فیشن کے نام پہ آ جائے, اب وہ کوئی اور نام پہ آ جائے نا, تو وہ ہر چیز جو ہے اس میں پھر آ جائے گی. فلاں شخص جماعت کا نافرمان ہو گیا, جب وہ جماعت سے نکل جاتا ہے, اس کے جماعت میں نکل جانے والے شخص کو بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ فاجر ہے. غیر عادل شخص کو جو کہ عدل کرنا چاہتا ہے, عدل کر سکتا ہے لیکن عدل کرتا نہیں ہے, تو اس کو بھی فاسق کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے اور حدود شرعی کو توڑنے والا بھی فاسق کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دو طرح کی ہے, ایک کلی ہے اور ایک جزوی ہے. کلی جو کہ واضح نافرمانی ہے, جس میں کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کو درست نہیں جانتا, جبکہ جزوی نافرمانی فسق ہے, اور جس میں ایک شخص دین الہی اور شریعت محمدی کی تصدیق کرتا ہے مگر خواہشات نفس میں پڑھ کر وہ شریعت کی حدود کو توڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کرتا ہے, اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. اس کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ حکم عدولی غلط اور ناجائز ہے, ایسا کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایمان کا کوئی نہ کوئی جذبہ بھی ابھر رہا ہے, ابھی ہے, اس میں اصلاح کی جو گنجائش نظر آ رہی ہے. توبہ کرے گا, اللہ کی طرف پلٹ آئے گا, اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیں گے. جب وہ ان حدود پہ چلتا رہتا ہے, وہ چیز پکی ہو جاتی ہے نا, پھر اس کو وہ خطرے میں لے جاتی ہے, تو پھر وہ تبھی کہتے ہیں کہ وہ ملحد کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دو طرح کی ہے, ایک کلی اور دوسری جزوی. کلی اور واضح نافرمانی کو کہا جاتا ہے. پھر اس کی مثال ایسے ہے جیسے مچھلی ہے,
جب وہ پانی کے اندر ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے، جب پانی سے باہر نکلتی ہے تو وہ مر جاتی ہے، تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم ایک مومن ہوتا ہے وہ ایک دائرہ کار کے اندر ہے، وہ اپنی حدود کے اندر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی ہے، جب اس سے باہر نکلتا ہے تو اس کی موت ہے، اس میں وہ مر جاتا ہے، اور اس وقت تک وہ زندہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں واپس نہیں آ جاتا۔ فسق و فجور کے دوسری طرف خروج آ جاتا ہے، جو لفظ استعمال ہوتا ہے باہر نکل جانا، جیسے وضو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے نا، تو کیا کرتے ہیں ہم وضو کی حالت سے باہر آ جاتے ہیں، پھر دوبارہ وضو کرتے ہیں تو پھر وضو کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ انسان فسق کرتا ہے اور وقتی نافرمانی ہوتی ہے، پھر لوٹ آتا ہے، توبہ کرتا ہے، لیکن فجور جو ہے سبحان اللہ وہ ایسی حدود ہے، پھر اس کا جو اثرات ہیں بہت دور تک جاتے ہیں، فساد بہت، جہاں جہاں بدکاری کی بات ہوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فجور کا لفظ استعمال کیا، حدود کو توڑنے کی بات ہوئی، نافرمانی کی بات ہوئی، وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فسق اور فجور دونوں لفظ ایک ساتھ اکٹھے استعمال کیے ہیں، کیونکہ وہ بدکاری ہے تب بھی وہ معاشرے میں برا اثر ڈال رہی ہے، اگر وہ اللہ کی حدود کو توڑنا ہے تب بھی وہ دوسروں کے لیے کہہ رہے بسارے کر رہے ہیں تو میں نہیں کروں گا تو کیا ہو جائے گا نا، دوسروں کے لیے انفلوئنسر بن رہا ہوں۔ اور نافرمانی کی جہاں پہ بات ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ آگے جو ہے طاغوت اور طغا کا فرق جو ہے وہ کیا ہے؟ طاغوت کے لغوی معنی ہیں طغا یطغا طغیا یطغو طغین سے نکلا ہے مناسب حد سے بڑھ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے، ایک کرائٹیریا ہے، ایک پیمانہ ہے، اس پیمانے کو جب میں توڑتی ہوں تو وہ جو فسق ہے نا فجور کی شکل اختیار کرتا ہے، فجور کے بعد پھر یہ طاغوت کی شکل اختیار کرتا ہے، حدوں کو توڑ پھاڑ کے، جیسے آپ دیکھیں سمندر ہے اس کی ایک حد ہے، اور جب وہ حد باؤنڈری اس کی ٹوٹتی ہے تو کیسے باہر تک نقصان پہنچاتا ہے نا۔ پھر کفر میں غلو اختیار کرنا، ہر وہ شخص جو نافرمانی میں حد سے تجاوز کرے اسے طاغوت کہتے ہیں، ہر وہ چیز ایک خاص حد سے تجاوز کر جائے طاغوت کہلائے گی۔ شیطان سب سے بڑا طاغوت ہے اور اس کو بڑھانے والے سہولت کار جو ہیں وہ طواغیت اس کو کہتے ہیں، اس کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ خدائی کے جھوٹے دعوے دار کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ اس کا کرائٹیریا جو ہے نا کانسیپٹ بہت وسیع ہے، اس کو ہم بہت پھیلا سکتے ہیں اگر اس موضوع پہ بات کرنا چاہیں، کہ طاغوت کی جمع جو ہے نا طواغیت ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ تم نہ اپنے آباء و اجداد کی قسمیں اٹھاؤ نہ طاغوتوں کی قسمیں اٹھاؤ۔ طواغی جو ہے طاغیہ کی جمع ہے، اور طاغیہ ان بتوں وغیرہ کو کہا جاتا ہے جنہیں مشرکین پوجا کرتے تھے، کیونکہ وہ حد سے گزر جاتے تھے نا، جب ان کی پوجا اللہ کو پیچھے چھوڑ کے ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ نحل میں ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ تمام طواغیت باطل معبود جو ہیں جن کو تم نے اپنے معبود بنا رکھا ہے ان سے بچو۔ یہ یہاں پہ بت کی بات ہو رہی ہے نا، ہمارے بہت سے بت ہیں ہم نے بھی بنائے ہوئے ہیں، ہمیں ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے، جو بت جن کو ہم بت سمجھتے نہیں ہیں، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طغیانی ہے، یا یہ جو بھی چیز اللہ کی محبت سے پہلے میرے دل میں آ جائے گی نا، اب یقین کریں وہ مجھے اللہ کی حدود کو توڑنے ہی کی طرف وہ پش کرے گی۔ تو جہاں پہ ایمان ہوگا وہاں پہ برائی نہیں ہوگی، دو چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی نا۔ کبھی ہم جانتے ہیں یہ کانسیپٹ دنیا میں بھی ہے کہ دو چیزیں ایک ساتھ اکٹھی نہیں ہوتی، آگ اور پانی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، شر اور نیکی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جہاں پہ ایمان ہوگا وہاں پہ شر جو ہے وہ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ پھر تمام پیغمبروں کی دعوت صرف اور صرف یہی تھی، اور یہی ان کی پہلی ذمہ داری تھی کہ کوئی بھی پیغمبر اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں لے کر آیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ میں آتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا طواغیت یعنی کہ باطل معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، یعنی کہ پکا ایمان والا بن گیا،
اور جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سننے والا اور جاننے والا ہے کہ جس نے ان سارے معبودوں کو پیچھے کر دیا، اس دنیا ہو، وہ اپنے رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہو جو کہ آپ کو اللہ کی حدود کو توڑنے پر مجبور کرتا ہے، اس کو توڑ کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے جس نے تھام لیا، وہ جو ہے مضبوط اس نے سہارا جو ہے اس کو پکڑ لیا ہے، اور جب وہ مضبوط سہارے کو پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کو جو ہے کسی کی فکر نہیں رہتی، وہ اللہ پہ پورا بھروسہ کرنے، پھر وہ سپردگی والا جو ہے نا ایمان کی، وہ اللہ کے سپرد کر دینا، وہ اس کرائٹیریا میں فٹ بیٹھے گا انشاءاللہ۔ پھر جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن طاغوت کا انکار نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہے۔ جو لا الہ الا اللہ ایک طرف سے پڑھ رہا ہے، دوسری طرف وہ طاغوتیت کا شرپسند بنا ہوا ہے، ہر برا کام کرنے والا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ کذاب کہلایا جائے گا، وہ مومن نہیں ہے۔ پھر جو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ ایسی دو چیزوں کو ایک ساتھ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ ممکن ہی نہیں ہے، منافقت والا جو رویہ ہم نے پڑھا نا وہ ہو جائے گا۔ وہ ظاہر کرتا ہے کہ مومن ہے لیکن حقیقت میں کچھ نہ کچھ محبت رغبت طاغوت کے لیے بھی اس نے رکھی ہوئی ہے، دنیا کے لیے بھی ہے، نفس کی جو محبت ہے نا، جو اس کو اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری کو توڑنے کے مجبور کرتی ہے، وہ اس کے دل میں رچ بس رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا سبب کفر ہے، انکار ہے، اور طاغوت کا عبادت گزار ہونا ہے۔ میں اس کو پوجتی ہوں عبادت کی طرح، اس سے محبت رکھتی ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جب بھی اس کے کفر پر حجت قائم کی جاتی ہے تو یہ کلمے کا اقرار کرتا ہے اور توحید کا اقرار کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ دیکھو میں مسلمان ہوں، بس اس نے دین کا مذاق بنا رکھا ہے۔ یہ عام مرتدین سے برا مرتد ہے، استغفر اللہ۔ کیونکہ کبھی کبھی اس میں دوگلا پن آ جاتا ہے نا، ایک تو مرتد سیدھا ہی کہہ رہا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہی نہیں ہوں، اور ایک کہہ رہا ہے میں کبھی کبھی کر لیتا ہوں، کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہوں، کہ دوسروں کے سامنے کر رہا ہوں، پیچھے پیچھے کچھ اور کر رہا ہوں، کہ منافقت کا یہ رویہ وہ زیادہ خطرناک انسان ہے۔ اسی طرح اطاعت اور اتباع میں بزرگوں کی اطاعت کرنا، ان کی اتباع کرنا، پیروں مریدوں بابوں آباء و اجداد کی غیر مشروط اطاعت کرنا، ان کی اتباع کرنا، یہ ساری کی ساری جو ہے طاغوت میں آ جاتی ہیں۔ اور وہ اطاعت و اتباع میں قرآن و سنت کے تابع نہ ہوں، جس کو ہم لوگ اختیار کرتے ہیں، وہ بھی طاغوت میں آ جاتی ہیں۔ اور جس کی ایسی غیر مشروط اطاعت اور اتباع اختیار کی گئی اور وہ اس پر خوش ہو اور وہ ایسی اطاعت اور اتباع کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہو تو وہ بھی طاغوت میں شامل ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل استغفر اللہ، آپ نے کہیں دیکھا ہوگا کوئی جن کو ہم مانتے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان کا دل ہوتا ہے کہ ہم ان کی تعریف کریں، وہ اس میں اسی فخر میں استغفر اللہ آپ کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ آپ ان کے آگے سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں، ان سے مانگنے لگ جاتے ہیں، وہ اللہ کو پیچھے، کیونکہ سجدے کا حق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ اس کے بعد والدین کو بولے، والدین کو سجدے کے لیے نہیں کہا گیا، باقی والدین کو بہت بڑا مقام دیا گیا ہے۔ سجدہ کرنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کرنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں سجدہ کرنا ہے۔ اور پھر جا کے یہاں درباروں پہ اور پیروں مریدوں اور بزرگوں کے سامنے سجدے کرنا، تو پھر آپ خود دیکھ لیں کتنی یہ طاغوتیت ہے، کہ کتنا میں حدود کو توڑ رہی ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا رکھا ہے، انہی سے مانگتے ہیں، انہی کو پکارتے ہیں، انہی کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، انہی سے کہتے ہیں کہ ہمیں دو، میرا فلاں بابا، میرا فلاں بابا، فلاں پیر جی، میں فلاں پیر جی کے پاس گئی، فلاں پیر جی نے مجھے کوئی اللہ دیتا تو کوئی اللہ رکھا۔ انہوں نے طاغوت یعنی سرکش اور حق سے تجاوز کرنے والی طاقتوں کی بندگی کی، انہوں نے ان کی بندگی بمعنی رکوع اور سجود نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے اطاعت فرمانبرداری کے معنی میں، یعنی کہ ان کی فرمانبرداری وہ کرتے رہے، ان کی بندگی اختیار کی، یہ بھی بندگی کے زمرے میں آتی ہے، اور آدمی کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور دین سے وہ خارج کر دیتی ہے، اس آدمی کو جو اس طرح کے استغفر اللہ کام کرتا ہے، قبروں پہ جا کے آستانے چڑھاتا ہے اور قبروں پہ جا کے قبروں سے مانگتا ہے، اور ان کو وہ مقام دیتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ تو ہمیں کیا معلوم ہوا کہ طاغوت جو ہے نا، قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ طاغوت بے جان اور نظر نہ آنے والی جو شیطانی قوتیں ہیں، انہی کے لیے نہیں کہا جاتا، بلکہ عوام الناس کے درمیان کہتی ہیں، جو جتنی بھی جیتی جاگتی شخصیات ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ لوگ ان کو پوجیں یا ان سے فیصلے کروائیں یا اپنے معاملات ان کے سامنے رکھیں، ان کو بھی جو ہے وہ طاغوت کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی کرائٹیریا میں فٹ بیٹھتی ہیں۔ ہمارا اگلا جو ہے تقوی اور متقی کا فرق۔
इंशाल्लाह कि तकवा का मतलब है परहेजगारी करना, नेकी और हदायत की राह इख्तियार करना। तकवा दिल की एक कैफियत का नाम है, ठीक है। ऐसी कैफियत स्कॉलर्स कहती हैं कि रोड खाली है, कोई आपको देख नहीं रहा, लाइटें रेड हुई हैं और आप वहाँ पे रुक जाते हैं, चल नहीं पड़ते। आम हालात में देखते हैं कोई नहीं है इर्द गिर्द, बस चले जाओ। आपको बिन्ने उन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं, ये इस बिन में ये चीज़ जानी है, कोई आपको देख नहीं रहा। तो तकवा ये है कि तुमको कि उन्होंने हमें चीज़ प्रोवाइड की है जो ये बिन चीज़ इसी बिन में जाएगी। कई दफ़ा होता है ना, हम इकट्ठी करते हैं, इकट्ठी करके नॉर्मल बिन में फेंक दें, कौन सा कोई देख रहा है या इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये भी तकवा का लेवल है, नॉन मुस्लिम हो या आप मुस्लिम, इससे कोई फ़र्क नहीं। ये एक अंदर की कैफियत है जो आपके अंदर एहसास पैदा करती है ये रॉन्ग है, जिसके हासिल हो जाने के बाद दिल को गुनाहों से झिझक मालूम होने लगती है और नेक कामों की तरफ उसका दिल जो है वो तड़पने लग जाता है, उसकी दौड़ नेक कामों की तरफ हो जाती है। अल्लाह को तकवा पसंद है, ज़ात पात या कौमियत वगैरह की इसकी निगाह में कोई वक़्त नहीं है कि कोई ये फ़लाँ ज़ात से है, फ़लाँ ज़ात से, इसका ये स्टेटस है, इसका इतना बड़ा घर है, इतना अमीर है। अल्लाह ताला को इससे कोई तलब नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे दिल की कैफियत को देखना है कि मेरा दिल कैसा है। अल्लाह के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे काबिल इज़्ज़त और एहतराम वाला शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी हैं। कुरान पाक में इरशाद होता है तकवा दीनदारी और राह हदायत पर चलने से ही पैदा होता है। अगर मैं दयानतदारी या दीनदारी या मैं राह हदायत पर चलने की कोशिश नहीं करूँगी तो मेरे तकवा, हम खुद भी देख लें तो हमारे ईमान का लेवल डाउन होता चला जाता है ना, डाउन, क्योंकि हमें दुनिया के असरात, इर्द गिर्द के असरात हमारे दिल पे पड़ना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि बुजुर्गान दीन का वस्फ अव्वलीन तकवा ही रहा है कि उनके दिल में जो दिल की कैफियत है वो हमेशा उसको टटोला करते थे। कुरान पाक मुत्तकी लोगों की हदायत के लिए है और अफ़ाल और अक़वाल के क़वाब पर गौर खौज़ करना तकवा का फ़रोग़ है कि जो भी मैं काम कर रही हूँ, मेरा उठना बैठना, मेरे मामलात, मेरे ख़यालात, हर चीज़ को अंदर से टटोलना और देखना कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है। हर काम करने से पहले अल्लाह इससे राज़ी होगा, ये अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है, अगर दिया है तो क्या हुक्म दिया है, कहीं उसके थोड़ा सा भी इधर उधर तो नहीं हो रहा है, कहीं मैं खुद ही से इसको अपना मतलब कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ढालने की कोशिश तो नहीं कर रही। तकवा वो है जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उसी हदूद, उसी क्राइटेरिया के अंदर रहते हुए उस काम को करना, और वही दिल की एक कैफियत है जो इस चीज़ को आपके सामने वाज़े करती है। तकवा है क्या? ये ज़िरा है, जैसे ज़िरा पहनते हैं ना जंगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें तो वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़िराएँ थी, वो जंग पे जब जाते थे तो प्रोटेक्शन के लिए पहनी जाती थी। और आजकल के दौर में आप कह लें वो जो बुलेट प्रूफ बॉडी सूट जो पहनती हैं वो ज़िरा का काम करती हैं। और ज़िरा का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन, बचाना। तकवा के दर्जात हैं। पहला दर्जा कुफर और शिरक से बचना, कुफर करना और शिरक करना, अल्लाह के साथ एसोसिएट करना और डिनाई करना, अल्लाह ने जो हुक्म दिया उन दोनों से बचेंगे तो क्या हम तकवा का लेवल इख्तियार करेंगे। दूसरा है गुनाहों से बचना, गुनाह वो छोटे हों या बड़े हों। हम कहते हैं बड़ा बड़ा कोई प्लानिंग करके कोई गुनाह किया तो वो गुनाह है, छोटे छोटे गुनाह नहीं है, छोटे छोटे भी गुनाह हैं। फिर तीसरा दर्जा हक का तुकाती ही, अल्लाह ताला का हक देना। और उस हदीस को याद कर ले जब वो नाजिल हुई थी कि अल्लाह का हक दो, जो आयत नाजिल हुई थी सहाबा कराम को तो पड़ गए अपने कि हम अल्लाह ताला का हक है उस लेवल के दे ही नहीं सकते, हम तो इंसान हैं, हमसे गलतियां होंगी। तो फिर कहते हैं कि कई दिनों के बाद जाके फिर आयत नाजिल हुई, सहाबा कराम को तो दिन रात वो रोते थे कि हम अल्लाह का हक नहीं दे सकते। तो फिर आयत नाजिल हुई कि जितनी तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है उसके मुताबिक जो है तुम अल्लाह का हक अदा करो। हर बंदे की इस्तिताअत मुख्तलिफ होगी, उसके मुताबिक अल्लाह का पूरा हक देने की कोशिश करनी है। मुत्तकी क्या है? मुत्तकी को मुत्तकी क्यों कहते हैं? जो तकवा इख्तियार करने वाला होता है उसको मुत्तकी कहते हैं। तकवा कौन इख्तियार करता है? हाँ, जो परहेजगार है। ओके, इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि दुनिया में फूंक कर अपना कदम जो है वो रखना
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث آپ یاد کر لیں، جب کسی نے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے تو حضرت عمر نے یہ کیا کہا تھا کہ آپ کسی خاردار جھاڑیوں والے جنگل سے کہیں سے گزر رہے ہو اور اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کپڑے ایسے پہنے ہوئے جو کہ بہت ہی نازک ہوں، تو آپ وہاں سے کیسے گزرو گے؟ تو اس نے کیا کہا تھا، اپنا بچا کے، اگر نہیں بچاؤں گا تو وہ کیا کانٹے جو کیا چھیر پھاڑ کر دیں گے اور مطلب کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ تو یہی پھر آپ نے بتایا تھا کہ یہی ایک تقویٰ والے انسان جس کے اندر یہ کیفیت آ جاتی ہے، اپنے آپ کو ہر چیز سے وہ بچا کے رکھتا ہے۔ ابن حجر جو ہے وہ کہتے ہیں ایمان کے لیول کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایمان کے 4 رائٹس ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایمان کے جو حقوق کہہ لیں آپ وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلا وہ تقویٰ گنواتے ہیں، کہتے ہیں تقویٰ، اور حضرت عمر کی حدیث کو وہ کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھونک پھونک کر زندگی کو گزارنا کسی بھی معاملے میں، وہ بچوں کا ہے، وہ میاں کا ہے، وہ فیملی کا ہے، وہ باہر کے معاملات ہیں، میرے کھانا پکانا، معاملات کرنا، خریدنے تک جو معاملات ہیں، کھانے تک کے معاملات، اس میں جو ہے پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ اور دوسرا انہوں نے حیا کو کہا کہ حیا، کیونکہ ایمان جو ہے وہ حیا کے ساتھ نا، ہم نے حدیث پڑھی ہے جس کے اندر حیا نہیں جو مرضی کرو، پھر حیا جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نہیں نکلنے دیتی، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رکھتی ہے۔ اور پھر رب کی حیا کا بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو۔ اور پھر حقوق رب کے سے حیا کے حقوق میں بتایا گیا کہ ایسے اپنے کنٹرول کرو خیالات کو بھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے حیا ہے کہ آپ ایسے ایسے خیالات اپنے دل میں لے کے آتے ہو کہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگے تو کس منہ سے حاضر ہوگے، کیا جواب دہی کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ سے کر لی تو کیا آگے جا کے جواب دو گے؟ پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ نظروں کی حیا بھی ہے، لباس کی حیا بھی ہے، پھر کیری آن، ہر چیز میں حیا جو ہے وہ دین کو مطلوب ہے۔ تیسری بات شکر گزاری، تقویٰ ہوگا، حیا ہوگی، تیسری بات شکر گزاری جب انسان کے اندر آ جائے گی نا تو انسان وہ درجہ پا لے گا، اور شکر گزاری تک تب آئے گی جب انسان کے اندر صبر ہوگا، یا پھر صبر کرے گا تو شکر گزاری پیدا ہوگی، شکر گزاری ہوگی کہ حیا کا لیول، حیا سے پھر تقویٰ، نیچے سے اوپر کو لے جائیں، اوپر سے نیچے کو لے جائیں، دونوں چیزیں ایک چاروں کی چاروں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ اچھا، تقویٰ اور متقی کا فرق کیا ہے کہ تقویٰ کردار کا ایک ایسا وصف ہے، اگر یہ حاصل ہو جائے تو تمام تر زندگی درست ہو جاتی ہے۔ تقویٰ گناہوں سے بچنے کا نام ہے، مثلا نظر کو غلط دیکھنے سے بچانا یہ تقویٰ ہے، کانوں کو غلط باتوں سے سننے سے بچانا یہ تقویٰ ہے، دل کو غلط خیالات سے سوچنے پر مجبور نہ کرنا، یا اگر مجبور ہو رہا ہے تو وہاں ذکر کو ڈالنے کی کوشش کرنا، رادر دین دماغ میں خیالات آ رہے ہیں اسی وقت ذکر شروع کر دو، تو یہ تقوی کی ایک مثال ہے۔ گناہوں، پھر یہ کہ تقوی کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود کو گناہوں پر وعید سے آگاہ کیا جائے کہ اگر یہ گناہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی یہ وعید ہے، یہ گناہ کروں گا یہ وعید ہے، یہ کام کرتی ہوں تو اس کی یہ سزا ہوگی، اور بار بار کہتے ہیں کہ حدیث کو ان حدیث کو سنا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنے پھر گناہوں پر بار بار اصرار نہیں کروں گی، کیونکہ جب مجھے پتہ ہوگا میں نے یہ کام کیا ہے اور اس پہ مجھے یہ سزا ملے گی تو انسان کیا ہے، پھر اس کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ رک جاتا ہے اس چیز سے۔ 3 باتیں خصوصاً ذہن نشین کر لیں، ایک کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ، دوسرا اللہ دیکھ رہا ہے، تیسرا اللہ سن رہا ہے، کہ میں اللہ کے ساتھ ہوں یا اللہ میرے ساتھ ہے، ہر وقت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں کانشیس ہو جاؤں گی جب میں سوچوں گی اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے وہ دیکھ رہا ہے، جب وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر کیا ہے، مجھے سن بھی رہا ہے، میں جو بات کر رہی ہوں جو کہہ رہی ہوں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، آج کل تو خیر اس میڈیا نے اتنا کہیں کام خراب کیا ہے، کوئی بات کسی سے کرنے جا رہا ہے پہلے سے ریکارڈنگ لگا دیتا ہے، یہ بعد میں مکر نہ جائے نا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ایسی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، تو کیا ہے کہ اللہ کا کانشیس، فیئر آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ از تقویٰ، کہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے بچنا، پیار اور محبت کی خاطر، کہ آپ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا تو اس سے جب محبت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا آپ کو ڈر بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ کہیں ایسی بات نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو، اور تکلیف کی وجہ سے وہ انسان مجھ سے دور چلا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی غضب سے بچتے ہوئے، محبت میں اللہ کے غصے سے بچتے ہوئے کہ کہیں میں ایسا کام نہ کر دوں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں اور میں اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بن جائے وہ گناہ جو میرے اور اللہ کے درمیان۔ ہمارے ہر عمل اور خلق سے یہ اظہار ہونا چاہیے کہ یہ انسان جو ہے یہ متقی ہے، صرف اتنا کہہ دینا کہ میں متقی ہوں یہ کافی نہیں ہے۔
وہ پھر چاروں جو ایمان کا لیول ہے نا وہ چاروں زبان سے، دل سے، جوارے سے نظر آنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ تقوی والا انسان ہے اور عبادت کرنے والا ہو، صرف حقوق اللہ کی ادائیگی کر رہا ہو، بلکہ متقی وہ ہے جس کا اخلاق اعلیٰ معیار کا ہو، اخلاق کو سب سے پہلے رکھا جا رہا ہے، اور اپنے اخلاق سے دوسروں پر اپنی نیکی اور تقوی کا اثر قائم کرے۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اخلاق انسان کے صالح ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہاں کہ انسان مینرز، جس کو ہم اخلاقیات ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی نا، ایمان تو بعد میں، نمازیں پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، تو یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت سے اخلاق ہی ان کے اندر پیدا کیا تھا نا، نان مسلم کے اندر رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، اپنے اخلاق کی وجہ سے صادق اور امین کہلوائے وہ۔ ایک مومن کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اسلام کی تعلیم کی خوبصورتی ہمیشہ ظاہر کی جائے، اور یہ اس صورت میں ہی ممکن ہے جب تقوی پر چلتے ہوئے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ جب ہم اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو پھر تقوی کا وہ لیول جو ہے مطلوب وہ انشاءاللہ تعالیٰ نظر آئے گا۔ تقوی کے بہت سے اجزاء ہیں، عجب ہے، خود پسندی ہے، مال حرام سے پرہیز کرنا ہے، بد اخلاقی سے بچنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں تقوی میں آتی ہیں۔ جو شخص اچھے اخلاق کو ظاہر کرتا ہے اس کے دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں۔ واقعی صحیح بات ہے، کہتے ہیں نا کہ ایک آپ اچھے رویے سے بات کر رہے ہو، بری بات ہے لیکن وہ بھی آپ کو اچھی لگتی ہے، ایک اچھی بات ہے اور برے طریقے سے کر رہے ہو تو وہ آپ کو بری لگ رہی ہے، کیونکہ آپ کے وائس آف ٹون، آپ کے کہنے کا طریقہ، آپ کا لہجہ، دوسروں سے بات چیت کرنے کا طریقہ وہ غلط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ برائیوں سے بچنا یہ تقوی ہے، اچھے اخلاق کا اظہار کرنا یہ تقوی ہے، جس سے دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ بس یہ وہ اصولی بات ہے جو ہمیشہ ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اپنے ہر عمل کو تقوی کے تابع کرتے ہوئے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اور اس بات کو مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اخلاق سے مراد یہ ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے کہ جو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے اس کا مقصد، وہ اس مقصد کو پا جاتا ہے، اور جب وہ اس مقصد کو پاتا ہے تو وہ ایک اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بن کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، وہ اتنے نرم مزاج ہوتے ہیں، بڑے آرام سے، بڑی شائستگی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کی سخت سے سخت بات بھی وہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے بڑے پیار سے وہ بات کر رہی ہے نا۔ آئی نو سم ون، سبحان اللہ، میں کہتی ہوں غصے والی بات پہ تو غصہ ظاہر کرا کرو نا، کہ پتہ چلے سننے والے کو ہاں بھی آپ کا غصہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اول اخلاق جو انسان کو انسان بناتا ہے، دوسرا کیا ہے کہ اخلاق سے کوئی صرف نرمی کرنا ہی مراد نہ لے۔ جو اخلاق انسان کو انسان بناتے ہیں اس میں صرف یہ مراد نہیں ہے کہ تم دوسروں سے نرمی سے پیش آؤ، مطلب کیا ہے، خلق اور خلق والا جو لفظ ہے نا، اس کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے۔ خلق جو ہے، خلق دو الفاظ ہیں جو بالمقابل معنوں میں دلالت کرتے ہیں۔ خلق ظاہری پیدائش کو کہا جاتا ہے، جیسے کان ہیں، آنکھ ہیں، ناک ہیں، بال ہیں، مطلب ظاہری وضاحت جو ہے اس کے لیے خلق آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، تخلیق کے معنی میں وہ آتا ہے۔ اور جو خلق ہے یہ اندر کی پیدائش ہے، دل کا معاملہ ہے۔ اسے ایسا باطنی یہ قوت ہے جو انسان اور غیر انسان میں امتیاز پیدا کرتی ہے، سب خلق میں داخل ہوتی ہے، عقل اور فکر کو اجاگر کرتی ہے، قوتوں کو اجاگر کرتی ہے، اور جب یہ قوتیں خلق میں داخل ہوتی ہیں تو وہ انسان پیدا کرتا ہے کہ انسانیت درست ہو جاتی ہے، کہ پھر لے دے کے معاملہ سارے کی سارا دل پہ آ جاتا ہے کہ آپ جیسے بھی ہو، جیسا آپ کا دل ہے ویسا آپ کا باہر ہے، لیکن ہم دوگلا پن کرتے ہیں، ہم باہر سے کچھ اور بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان، ہم باہر کی صفائی رکھتے ہیں نا، باہر سے صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں، اپنے اندر کو نہیں ٹٹولتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے باہر کی صفائی ٹھیک ہے، اچھی لگتی ہے، ہونی چاہیے، صفائی نہیں صرف ایمان ہے، اچھے کپڑے پہنو، اچھے کپڑے پہن کے عبادت کرو، لیکن دل کا معاملہ جو ہے نا اس پہ تمہارا جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اس پہ تمہارا حساب کتاب ہوگا، اس پہ تمہارے سارے معاملات جانچے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ انسانوں کے جو فرائض ہیں وہ اگر ادا نہ کرتا ہو یا مقرر نہ ہو تو وہ پھر فرض کرنا پڑے گا اس کو۔ اور پھر انہوں نے مثال دی ہے کہ گدھا ہے یا کیا ہے، جب خلق میں فرق آ جائے گا تو صورت ہی رہتی ہے اس میں، مطلب کہ اگر انسان کے اندر خلق نہیں ہے تو وہ گدھا ہو یا انسان ہو کوئی فرق نہیں ہے۔ جب اس کے اندر خلق کا وہ اندر کی جو خوبصورتی ہے وہ آ جاتی ہے تو وہ انسانیت کے رتبے کو اور بلند کر دیتی ہے۔ اچھا، تقوی اور متقی کا فرق۔
متقین کی اجتماعی صفات گفتار میں نیک ہوتے ہیں، میانہ روی ان کے اندر ہوتی ہے، محرمات سے دوری رکھنے والا ہوتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان سے دور رہتا ہے، مفید علم کو سننا چاہتا ہے اور سیکھنا چاہتا ہے، علم کے حصول میں حریص ہوتا ہے، سختیوں میں صبر کرتا ہے، اور جس نے ستم ڈھایا اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ تقوی اور یہ متقی کی صفات ہیں کہ وہ ان چیزوں کے لیے بھاگنے والا ہوتا ہے۔ اب ہماری اگلی اصطلاح جو ہے مخلص اور اخلاص پہ ہے، ٹھیک ہے۔ مخلص اور اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ ارادے کے ساتھ صرف اللہ کے لیے عبادت کی جائے، وہ عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں، کوئی اور مقصد اس کا نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصد ہو، تو مخلوق کے لیے بناوٹ ہو، نہ لوگوں کی تعریف کی خواہش اس کے اندر پیدا ہو، اور نہ ہی لوگوں سے تعریف کروانے کی محبت اس کے اندر پیدا ہو۔ بیسیکلی ہمارا اللہ کے قرب کے علاوہ کوئی دوسری چیز پیش نظر نہ ہو، اللہ کو پسند آ جائے۔ جب ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں نا، وہ ہمارا فیوریٹ بندہ ہوتا ہے، ہم اس کو پسند کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ والا گفٹ میں نے اس کے لیے لیا، اس کو پسند آ جائے۔ ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے نا کہ اگر اس کو پسند نہ آئے تو وہ تو اس نے استعمال نہیں کرنا، پہلے بات تو یہ، دوسرا یہ کہ شاید وہ ریٹرن بھی کر دے۔ تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ اخلاص تمام کاموں کی بنیاد ہے، اس کی روح ہے۔ نفاق اور اخلاق ایک دوسرے کے مقابل اپوزٹ جو ہیں صفات ہیں۔ اخلاص عبادت میں، اعمال میں انسان کی روح کی حیثیت رکھتا ہے، جس طرح انسان کے جسم میں آکسیجن جو ہے بنیاد ہے، اسی طرح ہر کام کی بنیاد جو ہے اخلاص ہے۔ اس کے بغیر جو ہے ہمارا کام یا ہماری وہ نیکی اس لیول تک نہیں پہنچتی جو مطلوب ہے۔ یہ کہنا بھی درست ہے کہ مخلوق کی نگاہوں سے اپنے فعل کو پاک رکھنے کا نام اخلاص ہے، اور یہ کہنا بھی ٹھیک ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کا نام اخلاص ہے۔ اب میں کوئی بھی اچھا کام کر رہی ہوں، اگر میرے دل میں کہیں نہ کہیں کسک ہے، کہیں نہ کہیں کھٹک رہا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، لوگ میری تعریف کریں، یا آپ کے دل میں آئے کہ میں ایسی بات کروں یا ایسا کام کروں، لوگ کریں واہ جی واہ یہ تو کمال ہو گیا، تو پھر مجھے وہ جو چاہیے تھی تعریف مجھے مل گئی، دراصل مجھے اس کا ریوارڈ مل گیا، آخرت میں مجھے اس کا ریوارڈ نہیں ملنے والا۔ اور پھر گوئنگ آن کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، کسی بھی طرح کا ہے، وہ دینی ہے یا دنیاوی ہے، نیکی کا ہے یا اللہ کی خاطر، وہ صرف اللہ کی خاطر کریں گے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ کسی اور کی خاطر، نہ امی کی خاطر، نہ ابو کی خاطر، نہ میاں کی خاطر، نہ بچوں کی خاطر، کسی کی خاطر کوئی بھی ہم نیکی نہیں کریں گے، کوئی کام نہیں کریں گے، کسی باجی کی خاطر نہیں کریں گے۔ کوئی کسی کو کہتا ہے ہاں وہ ایک مینز تھا، اس نے آپ کو راستہ دکھایا ہے، وہ کام آپ کریں، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کریں گے۔ یہ بات ہے نا، جب کام شروع کرتے ہیں تو نیت خالص ہوتی ہے، لیکن مڈل میں آ کے یا ان پہ آ کے پھر وہ اس طرح فوراً سے شیطان اس کو اچک لیتا ہے نا۔ فار ایگزامپل آج کی ٹاسک آئی ہے، میں فوراً سے کرنے کے لیے حامی بھر لیتی ہوں، اور 2 دن بعد کوئی نہ کوئی ایسی بات کسی تیسرے بندے سے بھی آ جاتی ہے، میرے ہی خلاف آ جائے گی کہ باجی نے آپ کو یہ ٹاسک دی تھی نا، تو اب وہ تو ایسی ہیں، تو فوراً سے آپ پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ اللہ کے لیے کرو گے وہ کام تو آپ کی کسی کا کوئی کردار، کسی کا اخلاق، کسی کا کریکٹر اس کو مانے نہیں آنا چاہیے، اس کے اندر رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ جیسے ہم ادھر آتے ہیں نا تو گھر میں ایک بے چینی ہوتی ہے نا کہ ہم نے جانا ہے، تو اس لیے کہ یہ وقت میں ملا ہوا ہے، تو پھر لیکن آتے آتے یہاں پہ یہ کہیں گے کہ اس نے تو کبھی کوئی مس کیا ہی نہیں، روز آتی ہے ایسی نیگیٹو۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اپنے آپ کو کہ نہیں میں خالصتاً اللہ کے لیے جا رہی ہوں، اور اونچی کہتے بولے اعوذ باللہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونکے اور کہیں کہ نہیں یہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اللہ تو جانتا ہے میں تیرے لیے ہی کر رہی ہوں، میرے اندر یہ شیطان اس طرح کے خیالات ڈالے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ نہ ڈالے۔ کوئی بھی کام کرنے دیکھیں کہتے ہیں ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتہ نہ چلے، دماغ میں کہیں نہ کہیں اچھا میں دیکھ لیتی ہوں کتنے نکال رہی ہوں، ہے نا، تو مجھے پتہ ہے نا میرے ہاتھ سے نکل رہی ہیں، اور دیکھنا کبھی بھی یہ کوشش کرنے کے باوجود آپ کے اندر کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے، لیکن اس وقت نہیں یہ میں نے اللہ کے لیے دینا ہے، کسی کی میں مدد کر رہی ہوں یہ اللہ کے لیے ہی کر رہی ہوں، میں نے کسی کو نہیں جتانا، لیکن پھر بھی انڈائریکٹلی آپ جتا دیتے ہو۔
ہو جاتا ہے. پھر اسی لیے تو کہا کہ انسان ہے نا نسیان سے بنا ہے. شعور الحمدللہ اس چیز کا شعور کا آ جانا کہ یہ میں نے غلط کر لیا, مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا. پھر ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا تو وہ تو اتنا پسند ہے نا. استغفار کرنے. ہاں استغفار کریں اور پھر کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے منہ سے ایسے نکل گیا, تو میری ٹینشن, تو میرے دل کو جانتا ہے. شیطان کو ہی ہر وقت کہتے ہیں ورگلائیں کہ شیطان نے ایسا کیا ہے, اس کو پتہ چلے کہ واقعی اس نے غلط کیا ہے, وہ کرواتا ہے غلط. ہمارے دماغ کو, نفس کو, ہماری جسم کو پتہ چلے کہ وہ غلط کرواتا ہے, اور پھر ہم نیکسٹ ٹائم کے لیے ویری تھاٹ فل ہو کے کام کریں. یہ نہیں کہ نہیں ہو جاتا ہے, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے لاشعوری طور پہ ہم کام کر دیتے ہیں اور بعد میں ریئلائز ہو جانا ہے. ریئلائزیشن کا ہو جانا ہی یہ ایمان کی نشانی ہے نا. کئی دفعہ ہوتا ہے ہم کرتے ہیں, ہمیں ریئلائز ہی نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں ہم ٹھیک ہی ہیں, تو ٹھیک ہی ہیں. اس کے اوپر پھر ہمیں توبہ کی ضرور, ہاں توفیق بھی نہیں ہوتی. اور شعور, میں کہتی ہوں اس چیز کا پتہ چل جانا نا, سبحان اللہ, یہی بہت بڑا شعور ہے انسان کے لیے کہ پتہ چل جاتا ہے. چلو وہ کنٹرول کر سکتا ہے, کرنے سے پہلے سوچ لے, اور سوچنے کے بعد پھر بات کو کرے. اگر کرنے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, تو پھر تو وہ بہت کہتے ہیں نا خطرے والی بات ہے. پھر اخلاص اور مخلص کا کیا فرق ہے؟ کسی بھی نیک عمل کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا اخلاص کہلاتا ہے. اخلاص کیسے پیدا کیا جاتا ہے؟ اپنی نیت کو درست کرنے سے اخلاص پیدا ہوگا, اللہ سے ڈرنے سے, تقوی اختیار کرنے سے ہوگا, دنیاوی اغراض کو دور کرنے سے, دنیاوی جتنے بھی امور ہیں ان کو اپنے سے دور کر دیں. میں نے کرنے ہیں ایک لمیٹیشن کے اندر. ہم دین کو کہتے ہیں ایک لمیٹیشن کے اندر لے کے کریں گے. دنیاوی کام جتنے مرضی کر لو, صبح سے لے کے شام تک ہم کچن کا کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ حق وہ ختم ہی نہیں ہوتے, اور ختم نہیں ہونے, میں نے ختم ہو جانا ہے. لیکن یہ موقع دین کے کام کو کرنے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, خوشنودی کے لیے دوبارہ نہیں ملنے والا. جب اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کاش مجھے بھیج دو, میں جا کے دوبارہ کر کے آتی ہوں. نہیں, یہ دنیاوی کام دیکھو, آپ فوت ہو کے آتے تو کام ویسے ہی, کھانا پینا سارا کچھ چلنا شروع ہو جاتا ہے, کوئی فرق نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا, اور چلنا بھی نہیں ہے. پھر خلوت اور جلوت میں یکساں عمل کرنا ہے. جو میں ظاہر ہے وہی میرا باطن ہے, جو میں اکیلے میں کر رہی ہوں وہی میں پبلک میں کر رہی ہوں. یہ نہیں کہ پبلک میں کچھ اور ہے, بڑی نیک پاک اور پتہ نہیں یہ کتنی اچھی انسان ہے, اس کو تو نہ, اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے, اس کا بات کرنے کا انداز اتنا اچھا, گھر جاتی گالی گلوچ, شاؤٹنگ, پتہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ بچے جا کے آپ کو کہتے ہیں وہاں پہ کچھ اور تھی, گھر آ کے آپ کچھ اور بن گئی ہیں. اور ہم یہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ نہیں, اپنی گناہوں کو بار بار یاد کریں. اللہ سے توبہ تو کرنی ہے, توبہ کی توفیق کا مل جانا بھی بہت بڑی سعادت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. لیکن گناہوں کو بار بار یاد کریں, اور یاد کر کے روئیں, اور رو کے اللہ تعالیٰ گڑ گڑا کے دعائیں کریں, اور اپنی نیکیوں کو چھپائیں جو شیطان نہیں کروانے دیتا. چاہنے کے باوجود کہیں نہ کہیں جتلوا دے گا. اخلاص کے فضائل جو ہیں ان کو آپ دیکھیں. پھر اخلاص نہ ہونے کے نقصانات کیا ہیں؟ میرے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں کر رہی ہوں, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. دنیا کو جن کو میں خوش کرنے کے لیے کام کر رہی ہوں نا, انہوں نے بھی کچھ نہیں دینا. زبان ہلائیں گے اچھی یا بری کر کے چلے جائیں گے, بعد میں اچھا کہہ دیا تو 2-4 دن شاید میں پھولے نہ سماؤں, اگر برا کہہ دیا تو وہی ڈپریشن کا مریض بن کے بیٹھ جاؤں گی, پلے تو میرے کچھ بھی نہیں ہے. پھر اخلاص اور انبیاء کے عمل کو دیکھنا ہے کہ انبیاءوں نے کیسے عمل کیے, اور انہوں نے کس طرح کے عمل کو لے کے جو آگے چلے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اخلاص کی جو ہے مثال بھی دی. پھر مخلص کی نشانیاں کیا ہیں؟ کہ نیکیوں کو ایسے چھپائے جیسے گناہوں کو وہ چھپاتا ہے. ہم نہیں نہ چاہتے ہماری برائی یا بری چیز دوسروں کے سامنے آئے, اسی طرح ہم نے اپنی نیکیوں کو بھی چھپانا ہے, دوسروں کو نہ بتائیں. 1 پاؤنڈ ڈالا ہے نا, دوسروں کو نہ بتائیں, آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. 100 پاؤنڈ ڈالا ہے, دوسروں کو نہ بتائیں کہ میں نے کیا ہے. اور مینی مور, اتنی ہم دوسروں کی نیکیاں کرتے ہیں, دوسروں کے ساتھ اخلاص سے پیش آنا, ہنس کے پیش آنا. کسی نے آپ کو کوئی بری بات کہہ دی ہے, آپ کی انسلٹ ہوئی ہے, ہم دوسرے کو فون کر کے فوراً بتاتے ہیں مدر ان لا نے یہ کہا, سسٹر ان لا نے یہ کہا. بس اگنور کر دیں اللہ کی خاطر, بس اللہ پہ چھوڑ دیں. ہر عمل ریاکاری سے پاک ہو, اور تعریف اور مذمت سے برابر ہو کے, تعریف اور مذمت برابر ہو جاتے ہیں. کہ کوئی میری تعریف کرے تب بھی, جب کوئی مذمت برا کہ اس وقت ہاں اس وقت بھی, کہ خاموشی اختیار کریں. پھر یہ کہ اخلاص جو ہے نا اس کا مادہ کیا ہے؟ خا لام صاد, خالص. ٹھیک ہے, ہم ویسے کہتے ہیں یہ خالص دودھ ہے, یہ خالص مکھن ہے, یہ خالص چیز ہے, خالص سوغات ہے. تو خالص کا مطلب کیا لے کے کہتے ہیں؟ کانسیپٹ یہی ہوتا ہے پیور ہے یہ. ٹھیک ہے,
اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جس کے معنی پاک صاف اور خالص ہونے کے ہیں، ایسی محبت جس سے سچائی ہو اور جو خالص ہو۔ امام راغب اس کے حوالے سے کہتے ہیں ایک دل میں اللہ سے اخلاص اور مدح اور ستائش سے محبت اور طمع جمع نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ کہ ایک دل ہے، اس میں اللہ کا اخلاص اور دوسروں کی تعریف اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف ستائش کے دنیا کی جو محبتیں ہیں، سارا کچھ نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ محبت کا میں ایک طرف اقرار کر رہی ہوں، دوسری طرف دنیا کی محبت میرے دل میں، دنیا کی مال وہ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اتنا سا تو دل ہے، اس میں کتنی چیزیں ہم اکٹھی کریں، ہم نے اتنی گندگی اس کے اندر پالی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کئی جگہ ہی نہیں بچتی۔ وہ صرف ایک الفاظ ہیں جن کا ہم اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں جیسے آگ اور پانی اکٹھے نہیں رہ سکتے، ایسے یہ نہیں اکٹھے رہ سکتے۔ اخلاص یہ ہے کہ ہر عمل جو ہے اس کو اللہ پورے دل کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کرنا۔ لسان العرب میں ہے کہ خلاص ریا کو ترک کر دینے کا نام ہے، جبکہ دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر لیا گیا ہو اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ ابراہیم ادھم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق نیت برتنا بھی جو ہے سچے نیت کے ساتھ پیش آنا، یہ اخلاص کہلاتا ہے۔ اور مخلص اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جیسے وہ اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے، یہ بھی اخلاص میں آتا ہے۔ کہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا آپ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا دوسروں کو بتائیں، لوگ کہتے ہیں یہ مغرور ہے، یہ بتانا نہیں چاہتی، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ، لوگ جو مرضی کے انہوں نے کسی سائڈ پہ بھی نہیں آپ کے۔ یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ رویے ایسے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں نا ان کے وہ رویے آپ کے ان کی چہرے اور ایٹیٹیوڈ سے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کسی کے اندر کا گمان نہیں کرتے، لیکن فوراً سے ہم اس پہ گمان کر لیتے ہیں کہ یہ پراؤڈی ہے، اس وجہ سے بات نہیں، پتہ نہیں وہ اپنے اندر کتنا جہد کر رہا ہے بندہ، کتنا اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں ادھر ادھر کی باتوں سے بچ جاؤں، نہ کروں، تاکہ میری جو نیکیاں ہیں وہ تھوڑی دیر قائم رہ سکیں۔ لیکن ہم فوراً سے گمان کر کے اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں، اس بندے کو تو ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہاں اس نے رہنا ہی ایسا، جو ہے وہ بندہ ہی ہے ہی ایسا۔ ایک کے بارے میں ہم ڈفرینٹلی گمان کرتے ہیں، جیسا رشتہ ہے فرینڈس کے بارے میں اور گمان کرتے ہیں جو باقی جیسے، کیونکہ میں فرینڈ کو جس طرح دیکھنا چاہتی ہوں میرا گمان بھی ویسے ہی ہوگا نا۔ مدر ان لا نے اگر ایک دفعہ برا کہہ دیا تو میں اس کو ویسے ہی اسی کرائٹیری میں رکھ کے سوچوں گی، اس کے اندر سے کہ تبھی تو کہتے ہیں اگر معاملات کو درست کرنا تو اس انسان کے اندر ایٹ لیسٹ 70 برائیاں ڈھونڈو نا، یا 70 اچھائیاں دیکھو، وہ بھی نہیں ہے، چل 10 ہی ڈھونڈ لو اس بندے کے اندر، تو اچھائی تو ہے نا اس کے اندر، مطلب وہ پورا برائی کا پیکج تو نہیں ہے نا۔ مخلص اور مخلص کا فرق کو سمجھ لیجئے کہ مخلص اسم فاعل ہے اور خلوص اور اخلاص سے کام کرنے والا مخلص ہوتا ہے، وہ شخص ہے جس کو خاص کر لیا گیا ہو۔ اللہ کے لیے مخلص وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا، یعنی کہ اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ جو ہیں وہ مخلص ہیں، وہ مخلص نہیں ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں مخلص، ہاں دو ہے نا، مخلص وہ ہوتا ہے کہ جس کا اخلاص اور نیت ہوتی ہے، اور مخلص وہ ہوتا ہے جس کو اللہ اپنے لیے خاص کر لیتا ہے۔ ایک ہم اپنے آپ کو خالص کر رہے ہیں اللہ کے لیے، میری دوڑ اللہ کے لیے، دوسری اللہ خود آپ کو چن لیتا ہے۔ مخلص اینڈ مخلص، جیسے نبی ہوں گے وہ مخلص ہیں۔ ہم مخلص کے لیول کو تک جانے کے لیے کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے۔ الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھے اللہ چن کے لے کے آیا ہے نا، کہ جن کو اللہ چن لے وہ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جن میں انبیاء اور رسول آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صالحین لوگ آ جاتے ہیں، اور مخلص جو ہے جو اپنی اخلاص پہ نظر رکھتا ہے، اپنے اندر کا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ اچھا، مخلص جو ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص بنایا، اپنے دل کو گناہوں اور عیبوں سے پاک کیا۔ جو شخص نیت کی توسیع کرتا رہتا ہے، اس کے اخلاص کے وہ اس لیول پہ لے کے جاتا ہے۔ اور مخلص وہ ہے جس نے اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، جس نے اپنے نفس کو خالصاً اللہ کے لیے کر لیا اور صدر تسلیم خم کر لیا، ایمان کا لیول جو ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا ایک اپنی ایفرٹ ہے، میں دل کو بار بار دیکھتی ہوں، جو مخلص کی ایفرٹ ہے، میری اپنی ایفرٹ ہے، میں اپنے دل کا جائزہ لے رہی ہوں، یہ خالصاً اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہر کام کر رہی ہوں، اللہ ہی سے جزا چاہ رہی ہوں، اور اسی کے آگے سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ اور جب مخلص ہم کہتے ہیں تو مخلص کا درجہ وہ درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے۔
مخلص لام پر زبر کے ساتھ ہے، وہ ہے جسے اللہ اپنے لیے خاص کر لے. ابراہیم علیہ السلام کو خاص کر لیا تھا، چن لیا تھا. اسی طرح باقی سارے انبیاؤں کو اسے رسالت اور کتاب عطا کی، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا. معبود کا بندے کو اپنے تقرب کے لیے خاص کر لینا. ایک ہم اللہ کو اپنے لیے خالص قربت کا ذریعہ بنا رہے ہیں، وہ ہماری دوڑ ہے نا، ہماری جہد ہے. ایک اللہ نے خود ہی اٹھا لیا، جیسے وہ کارٹون آتے ہیں نا، وہ ٹام اینڈ جیری جاتے جاتے ہیں بیچ میں سے ایک چیز اٹھا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں بیٹھے، پتہ نہیں کس کو اس کی نیت کی بنیاد پہ اٹھا لے، چن لے. یا آپ اندازہ کوئی بہت اچھا سا باغ ہے اور وہاں پہ اتنے پیارے پیارے پھول ہیں اور سارے ایک جیسے لگ رہے ہیں، لیکن ہم نے پک کے ایک ہی کرنا ہے. کیوں کرتے ہیں پتہ نہیں، مطلب کہ ہر چیز ایک جیسی ہے لیکن چوز ایک ہی کرنا ہے. تو وہ اس چیز کو دیکھے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک شخصیت ایسی ہوگی جس کو اٹھا لیتا ہے، وہ اپنے لیے خاص کر لیتا ہے، تو وہ مخلص ہو جائے گا. اعمال میں اخلاص کی حیثیت ایک خوشبودار پھول کی سی ہے جس کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کی خوشبو ہی اس کی موجودگی کی خبر دے رہی ہوتی ہے نا. اس کو ہمیں خوشبو کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ سعادت کی راہوں پر آگے آگے چلتا ہے. وہ بندوں کی خوشنودی سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی دھن اس پہ سوار ہو جاتی ہے جو اسے آگے لے کر جاتی ہے، آگے ترقی کی طرف بڑھاتی ہے. اعمال میں اللہ سے خالص اخلاص برتنا ہی دین کا اصل ہے اور یہی عمل کا تاج ہے. اخلاص عمل بندے کے وقار کو بڑھاتا ہے اور اس میں بلند ہمتی پیدا کرتا ہے، اس کے اندر سعادت پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاص کا حکم دیا تھا کہ خالص، ہر نبیوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے دیا، تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے. کہ اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرنا ہے یہ اللہ کا حق ہے، کہ حق کا تقاتی ہی، یہ تیسرا درجہ تھا نا متقی کا، کہ اللہ کے جو حق ہے نا اس کو دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. کمزوری رہے گی، یہ نہیں کہ نہیں ہم اس لیول تک پہنچ پائیں گے، لیکن کوشش مطلوب ہے. اخلاص کا بیان کیا ہے؟ ارشاد خداوندی ہے الا للہ الدین الخالص، ہاں خالص دین ہی اللہ کی بندگی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں پر مسلمان کے دل میں خیانت پیدا ہوتی ہے. ایک، اللہ کے لیے خالص عمل جب کرتا ہے تو اس میں خیانت پیدا نہ کرے، اپنے کام کی خیر خواہی کرنا. اور تیسری بات جو ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ دینا. اچھا، اللہ کے لیے خالص عمل جب انسان کرتا ہے اس کے دل میں خیانت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ کہ جب فوراً سے میں کہتی ہوں کہ مجھے دیکھ لے کوئی ریوارڈ دے، بظاہر نہیں کہہ رہی لیکن اننونلی میرے دماغ میں یہ چیز آ رہی ہوتی ہے، یہ اللہ کے کام میں وہ خالص نہیں رہا، پھر وہ اس میں خیانت آ گئی. پھر اپنے کام کی خیر خواہی کرنا، دوسروں کی خیر خواہی کے ساتھ ساتھ اپنی خیر خواہی بھی کرنا ہے. پھر مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ دینا، یہ بھی جو ہے انسان کے اندر خیانت پیدا نہیں کرتا. ادروائز جو اس کے اپوزٹ چیزیں ہوں گی وہ ہمارے اندر خیانت پیدا کرتی ہیں. ان 3 چیزوں میں سے اللہ کے لیے خالص عمل کرنا جو ہے وہ خیانت سے پاک ہوگا تو ہمارے دلوں سے خیانت کو دور کرتا ہے، اور اگر نہیں ہوگا تو خیانت پیدا کرتا ہے. اسی طرح دوسروں کے لیے خیر خواہی کریں گے تو اپنے لیے بھی، ہم اپنے لیے جب ہم خیر خواہ ہوں گے تو کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ کس طرح ہم اپنے لیے خیر خواہ ہو سکتے ہیں جو ہمارے اندر خیانت پیدا نہ کرے؟ اپنے لیے خیر خواہ ہونا جو میرے اندر خیانت پیدا نہ کرے. جس طرح آپ نے بتایا کہ ان تمام چیزوں سے بچنا ہے نا جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں، یہ خیر کوئی ہے کہ اپنے آپ کو بچا لیں. اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا. اپنے آپ کو بچاؤں گی تو میں دوسروں کی فکر کروں گی نا. جب میں دوسروں کی فکر میں لگ گئی اپنے آپ کو تو بچا ہی نہیں رہی، میں تو اسی جگہ پہ جاؤں گی نا. استغفر اللہ نہ کرے. دوسروں کو تو چلو میں شاید بچا ہی دوں، میری باتوں کا کسی پہ اثر ہو ہی جائے، اور خود کو نہیں میں بچا رہی. اور مسلمانوں کی جماعت کا حصہ بننا، یہ بھی آپ کے اندر خیانت نہیں آنے دیتا. کیونکہ جب آپ کسی جماعت کا حصہ بنتے ہیں اس پہ برکت ہوتی ہے، اور آپ وہ اللہ کے لیے خالصتاً اس جماعت کا حصہ بنتے ہیں. آپ اس کو پرسنلی تو نہیں جان رہے ہوتے. جب آپ کمزور پڑنے لگتے ہیں تو جماعت کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے آپ کو بھی تقویت ملتی ہے. نیکیوں پر جن خوش نصیبوں کو 10 گنا یا 100 گنا اور 700 گنا اس سے بھی زیادہ کا جو اجر گنوایا گیا ہے قرآن پاک میں، ان کو نوازا جاتا ہے. وہ کس لیے دیا جاتا ہے؟ ان کے اخلاص کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے نا. جتنے میرا اخلاص ہوگا، اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے، اس میں پاؤنڈ ایک ڈالیں، ہر ایک کی نیت ڈیفرنٹ ہوگی، ہر ایک کا اخلاص کا لیول ڈیفرنٹ ہوگا.
یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ہی محفل ایک ہی طرح کی کلاس کو ہم سارے سن رہے ہیں، جس طرح کہ ہر ایک بیٹھے ہوئے بندے کی صلاحیت ایک نہیں ہے، اس کے سننے کا انداز ایک نہیں ہے، اس کو ابزارو کرنے کا انداز ایک نہیں ہے، ان کے اخلاص کا لیول بھی ایک نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی حساب سے نیکیاں جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہیں۔ اخلاص اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اخلاص کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام جو خبر لے کے آیا تو فرمایا الاخلاص سر من سریہ اودعتہ قلب من احببت من عبادی، کہ اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، جس بندے سے محبت کرتا ہوں اس کے دل میں رکھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہم تجعل منہم، اللہم تجعل منہم، کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ راز ہے، اور جس بندے سے اللہ محبت رکھتا ہے اس کے اندر اخلاص رکھ دیتا ہے۔ یہ ہر ایک کی قسمت کی بات نہیں ہے، کوشش اللہ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کوئی بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دے دے۔ اخلاص کے بارے میں اقوال آتا ہے، ہم تھوڑے سے اقوال دیکھ لیتے ہیں جو اخلاص پہ ڈفرنٹ اسکالرس کے ڈفرنٹ اپینینز ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ کہ حضرت استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اخلاص مخلوق کی نگاہوں سے بچنے کا نام ہے، صدق نفس کو اعمال دکھانے سے بچنے کا نام ہے، اور مخلص ریاکار نہیں ہوتا، وہ صادق ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، اور خود پسند نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اخلاص اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، اسے فرشتہ بھی نہیں جانتا کہ لکھ دے، اور نہ شیطان جانتا ہے کہ خرابی پیدا کرے، اللہ اکبر، اور نہ خواہش نفس کو اس کا علم ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف مائل کر لے۔ کہ اتنی گہری چیز ہے، یہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ خاص لوگوں کا اخلاص یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ان پر جاری ہو، ان کے اپنے ذریعے سے نہ ہو، ان سے عبادات ظاہر ہوتی ہیں لیکن ان میں ذاتی تعلق نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کی طرف سے ریاکاری ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کو کسی میں شمار میں لاتے ہیں۔ خاص لوگوں کے اخلاص جو ہے وہ خاص ہوتے ہیں، مطلب یہ کہنے کا ان کا یہ ہے کہ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کو دکھاتے ہیں، لیکن مقصد دکھاوا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے موٹیویشن ہو، خالصاً اللہ کے لیے ہے لیکن دوسروں کو موٹیویٹ کرنا ہو، جیسے کہتے ہیں صدقہ بھی دو یا راہ اللہ بھی کرو، کچھ دکھا کے بھی دو، کچھ ہڈن بھی دو، تو دونوں طریقوں کا بتایا گیا ہے۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ مخلوق کو دکھانا بھول جاؤ اور ہمیشہ خالق کے فضل کو دیکھو، کہ مخلوق کو وہ کیا کہے گی، وہ کیا کہے گی، اس کو دکھاؤ، یہ مطلب ایک شو آف جس کو کہتے ہیں نا، اس کے بالکل وہ اس سے عاری ہو جائے، اس کے دل و دماغ سے وہ چیز نکل جائے، اور خالصاً اللہ کے فضل کے لیے وہ کرے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے عمل کو چھوڑ دینا ریا ہے، لوگوں کے لیے عمل کرنا شرک ہے۔ کہ لوگوں کے لیے عمل کو چھوڑ دینا، لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے، تو وہ ریا میں آ جائے گی۔ لوگ کیا کہیں گے، اللہ کیا کہے گا وہ میرے دماغ میں نہیں آتا، اور لوگوں کے لیے جو عمل کرے گا تو وہ شرک کہلائے گا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا لوگوں کو، شرک خفی ہو جائے گا۔ اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں باتوں سے اللہ تعالیٰ کو دور رکھا جائے، اور ہم یہ کرتے ہیں، ہر کام لوگ کیا کہیں گے، بچے کی تربیت کر رہے ہیں اس کو بھی بار بار ہم لوگوں کا ہی تانا دیتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، تمہارے والدین ایسے، لوگ کیا کہیں گے، بچے کہتے ہیں لوگوں کی فکر ہے، بچے کی فکر نہیں ہے آپ کو۔ کسی اور بزرگ سے اخلاص کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اخلاص یہ ہے کہ تم اپنے عمل پر اللہ کے سوا کسی کو گواہ نہ بناؤ۔ سبحان اللہ، کتنی گہری چیز ہے اخلاص، واقعی اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، واقعی صحیح بات ہے۔ اینڈ پہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کیا ہے، کہ ایمان مجمل جو ہے اس پہ ہم نے بات کر لی، کہ ایمانیات کی اس پہ بات ہوئی، پورے دین کا خلاصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایمان مجمل جو ہے نا، علماء لوگوں نے ایمان کی صفات کو دو طرح بیان کیا، ایمان مجمل میں اور ایمان مفصل میں، اور انہوں نے تعلیم کا ایک سادہ سا طریقہ نکالا جس میں کہ انہوں نے اس کو اکٹھا کر دیا، ان الفاظ کو، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کی اسمائی، اس کے ناموں پر، اس کی صفات پر،
وقبلت جمیع اس کے احکامات پر، اقرار باللسان پر اپنے دل کی، اور پھر میرا دل جو ہے اس ساری چیزوں کی تصدیق کرتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ ایمان مجمل میں آ جاتی ہیں، اور جب تک یہ ساری چیزیں اس چیز کا اقرار نہیں کریں گی تو میں اس وقت تک. آگے ہے ایمان مفصل انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایمان مفصل قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت شدہ معنیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. حدیث جبرائیل ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ساری تفصیل بتا دی گئی ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و قدرہ شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر کے پر کہ اللہ کی طرف سے جو اچھی میرے پر آ رہی وہ بھی، اور بری بھی تقدیر اللہ ہی کی طرف سے، اور مرنے کے بعد اسی کی طرف ہمیں جو ہے اٹھایا جانا ہے. پھر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل امور پر ایمان لانے کو جو ہے ضروری اور واجب قرار دیا ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر. اگر ہمارا ایمان ان چیزوں پہ نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں. اور ان کو پھر یہ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس پہ عمل کر کے ہمیں دکھانا ہوگا کہ ہماری جو تھیوری ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے، ہمارا پریکٹیکل ڈیفرنٹ ہے. ہم تھیوری میں تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن جب پریکٹیکلی آتے تو ہم لوگوں سے ڈر رہے ہیں، لوگوں کو آگے لے کے آتے ہیں. اور مطلب کہ میرا قول اور فعل دونوں میں تضاد ہے، پھر وہ منافقت میں آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مطلوب یہ ہے جو میرا دل کہہ رہا ہے وہی میری زبان کہہ رہی ہے، وہی میری جوارح کہہ رہے ہوں، وہی میرا عمل دکھا رہا ہو، وہی لوگ اس کو سن اور دیکھ بھی وہی رہے ہوں. تو یہ ایمان کا بہترین درجہ ہے جو کہ مطلوب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کی ان اصطلاحات کو اپنی طرف سے آسان الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تاکہ ہم قرآن کو اسلوب کو سمجھ سکیں. اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے. جو حق اور سچ بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ پونڈر آن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کے اس بہترین علم کو اپنے اندر راسخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرما دے، ہماری کمیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما دے. آمین اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.